बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का जी प्रोग्राम जो है वो एक और प्रिजनर्स और 26 नवंबर के हवाले से उसमें जो लोग जख्मी हैं आज वो तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके कुछ जो है फैमिली मेंबर्स हैं जो 26 नवंबर में जो लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ये तो 26 नवंबर है। 26 नवंबर को तो गुजरे अभी चंद ही माह हुए हैं। इससे बड़ा जो साने हैं, एक्चुअली इस मुल्क में सानेहात इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि समझ नहीं आती कि कौन से साने पर बात करें। एक पर बात करते हैं तो एक नया हो जाता है, तो वो बैक बर्नर पर चला जाता है पिछले वाला जो है, उसके बाद एक और हो जाता है, फिर वो ये वाले दो पीछे चले जाते हैं, उसके बाद एक और नया हो जाता है। ये फस्तायत, जबर, जुल्म और तशद्दुद और रियासी दहशतगर्दी का एक ऐसा दौर है कि जो शायद हमें अब ये भी नहीं याद है, हमें काउंट करना पड़ता है कि किस हद तक सानेहात जो हैं वो इस मुल्क में हो चुके हैं, इस मुल्क के लोगों के साथ किस हद तक जबर, जुल्म और ज्यादती हो चुकी है और हो रही है। और टू आवर सरप्राइज एक्चुअली हमें नहीं अंदाजा था, हमारी टीम को, जिसके लिए हम भी माजरत खां हैं, कि अभी भी 9 में के कुछ लोग ऐसे हैं जो जेलों में हैं। 4 ऐसे लोग हैं कि जो अभी तक जेलों में हैं, जिनकी जमानतें अभी तक नहीं हुई हैं। कुछ तो पर्सनल केसेस जिनको मैं जानता हूँ कि किस वजह से नहीं हो सकी, और क्योंकि तफ्तीशी अफसरान के साथ जो है उनकी सही तरह से बन नहीं सकी, कोई रेट तय नहीं पाया, वगैरह 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 वगैरह। और कुछ जो भी इस तरह का हुआ कि हर एक बैच का जो था वो एक तफ्तीशी अफसर था और इस वजह से नहीं हो सका। लेकिन ये 4 लोग जो हैं उनकी फैमिली सबसे पहले हमारे साथ, और मैं चाहता हूँ कि हम एक एक से शुरू करें। डॉक्टर तलहा हमारे साथ हैं, बिलाल वजाहत इनके भाई हैं, जो पहले भी आप इनकी स्टोरी सुन चुके हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तलहा, अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल, और थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर तलहा। आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस तलहा के बिलाल अभी तक जेल में है। मुझे नहीं, और शेख वकास अकरम सॉरी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर द वेरी लास्ट मिनट। आप म्यूट पर हैं शेख साहब, ठीक है। थैंक यू अली भाई। और वो शेख वकास साहब को बहुत शुक्रिया, बिल्कुल लास्ट मिनट पे आपने हमें हमारी शनो बात को मान के तो आप आए हैं हमारे पास में। तलहा, आई नो द स्टोरी, मगर मैं चाहता हूँ कि जरा एक बार फिर आप बताएं कि अभी तक बिलाल वजाहत आपके भाई जो हैं 9 मई 2023 से वो जेल में है और अभी तक वो नहीं निकल पाए। आखिर क्या वजह है और कहाँ तक केस है? बिलाल वजाहत को पकड़ा गया था 15 जनवरी 2024 में। ऑलमोस्ट इसको इस बात को भी ऑलमोस्ट अब कह लें कि एक साल 1 महीना हो चुका हुआ है बिलाल को। और केसेस शुरू में लगे, एटीसी से रिजेक्ट हुई, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हुई, केस वगैरह सारा रिजेक्ट हो गया। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट गया केस, तो वहां पे हमारे वकला हजरात काफी इजी हो गए, जिसकी वजह से केस अभी तक हमारा सुप्रीम कोर्ट में डेट ही नहीं लग पाई। जो कि मेरा कहीं ना कहीं एक तरीके से गिला भी है हमारे वकला हजरात से, खासकर सीनियर वकला से, जो कि सामने भी नहीं आए। खासकर जब 86 से रिजेक्ट हुई थी हाई कोर्ट में, उन्होंने कोई हाथ नहीं पकड़ाया, किसी से बात नहीं की। वही हाई कोर्ट में लॉयर से, वही हमारे जो कह लें कि प्रोसिक्यूटर थे, जिसकी वजह से मामला वहां पे भी खराब हो गया। तो वकला हजरात ने अपनी तरफ से कोशिश जरूर की, नियतन बहुत अच्छे थे, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका जो एक एफर्ट है हर केस को लेके, हर केस अपनी नौयत पे कहीं ना कहीं थोड़ा नाजुक होता है, उसका कोई और नौयत का केस होता है, जिसकी वजह से उस तरीके से देखा नहीं गया, तो बहुत सारे केसेस मिस हैंडल हुए। और उसी वजह से हम सारे लोग, जो कि रजा है, खिजर है, बिलाल है, और अभी तक वो बेचारे फंसे हुए हैं। और उसके उसके अलावा ये है कि उनको अब देखा भी नहीं जा रहा, वो बेचारे अंदर हैं, ना उनका केस लग रहा है, और वकला हजरात अपने मामला में मसरूफ हैं। बर्डन होगा किसी ना किसी चीज का, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन बहुत ही एक कह लें कि इग्नोरेंट जो कह लें कि फील आई सारे हमारे आई लव से, और बहुत ही ये कह लें कि कैजुअल एटीट्यूड है उनकी तरफ से, जिसकी वजह से हमारे भी भाई और बहनें सारी अंदर अभी तक कह लें कि जेलों में है। तो बिलाल वजाहत का केस ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, कहानी वही है, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने तंग किया, पैसे वगैरह लेने की कोशिश की, हम लोगों ने नहीं दिए, अपनी तरफ से उसने पैसे भी दे चुके थे, फिर मामला तो और खराब होते चले गए, और केस की नौयत और गहरी से गहरी और नाजुक होती रही, जिसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। कहानी कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन मसला ये है कि सारी फैमिलीज जो है वो सफर कर रही हैं, और खासकर बिलाल वजाहत अंदर सफर करने लगा हुआ है, और बाकी लोग तो काफी ज्यादा हैं, बिलाल तो बेचारा 1.5 साल से भी अंदर है। तो ये मेरा उनसे गिला है, और हमारी जो पीटीआई पार्टी है, उनके जो हेड है, उनकी तरफ उनको मेरे उनसे मेरा गिला है कि वो लोग किधर हैं, वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि इन 1.5 साल के अंदर आप अंदाजा लगाएं कि फाइनेंशियल बर्डन भी है, ठीक है, घरेलू इश्यूज भी आ रहे हैं,
جو ریلیشنز کے ایشوز بھی ہیں, بیچارے جو اندر جا چکے ہیں, ان بلال وجاہت کی بیگم تھی, ان کی شادی والے دن بلکہ پکڑا گیا تھا بلال بیچارہ, ان کو لے کے چلے گئے تھے, تو ان کے بھی مسائل آ رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ہم سفر کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی بھی سپورٹ نہیں مل رہا, پی ٹی آئی کی پارٹی کی طرف سے بھی, وکلا برادری ان کی طرف سے بھی, جس کی وجہ سے میں بہت ہی کہہ لیں کہ مایوس ہوں. اور طرح میں سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں, اور ہمیں نہیں پتا تھا, کم از کم مجھے نہیں پتا تھا کہ بلال, مجھے یاد ہے میں نے آپ کو اور آپ کے والد صاحب کا انٹرویو کیا تھا, اور یہ بہت پرانی بات ہے, اور ہم نے اس بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی تھی. شیخ وقاص صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب آپ جانتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے 4 لوگ ہیں, 4 بچے ہیں 9 میں سے جو ابھی تک جیلوں میں ہیں. ڈو یو ہیو دیٹ ڈیٹا سر؟ اسپیسیفک ان 4 لوگوں کا تو مجھے نہیں اندازہ, مگر یہ ہے کہ مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے لوگ اندر ہیں ابھی تک. اوبیسلی علی بھائی کیسز چل رہے ہیں, 9 مئی کے کیسز میں تو بڑے کم لوگ ڈسچارج ہوئے ہیں. سزائیں ضرور ہوئی, گجرانوالہ میں آپ کو یاد ہے 51 لوگوں کو. کیسز فیصل آباد میں بھی 9 مئی والے ابھی تک چل رہے ہیں. لوگ مجھے یہ تو ان جنرل بالکل علم ہے کہ لوگ موجود ہیں, مگر یہ جو 4 کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا اسپیسیفک ریفرنس میں میرے اس میں نہیں ہے. اچھا, یہ وہ ملٹری والے لوگ نہیں ہیں بائی دی وے, جسٹ سو یو نو, یہ کولڈ لکھپت جیل والے لوگ ہیں. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے بہت سے لوگ وہ فیصل آباد, بہت سے لوگ میاں والی, بہت سے لوگ, ہمارے علم میں تھا کہ کافی عرصے تک اندر تھے, ابھی پچھلے دنوں تک بھی لوگ اندر تھے, تو وہ رہے ہیں. وہ تو فوری ڈسچارج نہیں ہوئے تھے. صرف 4 لوگ نہیں, زیادہ لوگ ہیں, اور بہت سے ڈسٹرکٹس کے اندر. ہم صرف لاہور کی اس وقت بات کر رہے ہیں, ہم ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, صرف لاہور میں. ہاں جی 4 ہیں. اچھا, لاہور میں اگر آپ مجھے اجازت دے رہے ڈاکٹر صاحب سے, مجھے بڑی تکلیف بھی ہوئی ہے اپنے بھائی کی بات سن کے, کیونکہ میں نے کوشش کی, میں 2 دفعہ لاہور گیا بھی صحیح, بہت سی فیملیز کو ملا, کچھ رہ بھی ہوں گے. اوبیسلی ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی تو وہ ملاقات نہیں, مگر میں گیا اور بہت سے گھروں کو ملا, اور بڑی تکلیف دے, یہ ٹھیک فرما رہے ہیں, بڑی پینفل قسم کی سٹوریز تھیں, اذیت ناک قسم کی. فائنینشیل کرائسس بھی لوگوں پہ آئے, اور وکلا نے بہت سی جگہ پہ شروع میں تنگ بھی کیا, مگر وقتاً فوقتاً ہمارے لوگ جاتے رہے. میں اگر آپ اجازت دیں تو ڈاکٹر صاحب سے اگر 2-3 سوال کر لوں اپنے اس کے لیے. جی بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ سپریم کورٹ تک آپ پہنچتے ہیں, سیشن کورٹ یا دہشت گردی سے آگے ہائی کورٹ, اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ. میرا صرف یہ سوال ہے, اگر آپ برا نہ منائیں, آپ بھائی ہیں اور ہم آپ کے دکھ میں غم میں شریک ہیں. میں خود 9 مئی کے کئی کیسز کے اندر نامینیٹڈ ہوں ابھی تک, اور میری اس میں بھی پیش نہیں ہوا اس میں. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جس وقت کیس ATC میں تھا یا سیشن کورٹ میں تھا, ATC میں ہوگا, تو اس وقت بھی ہمارے لوگوں نے آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کی؟ مدد آتی رہی ہے, ساتھ ساتھ وکیل وکلا حضرات جو ہیں وہ انہوں نے اس ٹائم بہت مدد کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا کہنا کا یہ مطلب تھا کہ کچھ کیسز کی نوعیت نا تھوڑی ڈفرینٹ تھی, اور ان کو اس طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا. بے شک اصل میں ایک ہی پیٹرن کے اوپر سارے کیسز کو ہینڈل کیا گیا, جس کی وجہ سے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ریلیز بھی ہوئے, بیل بھی ہوئی, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ کیسز کی نوعیت ڈفرینٹ تھی. اور چونکہ پیٹرن ایک ہی طریقے سے چلا جا رہا تھا, اس کی وجہ سے کیا ہوا, مس ہینڈل ہوئے کیس. مس ہینڈل ہونے کی وجہ سے کیا ATC سے ریجیکٹ ہو گئے. ادھر سے جب آپ کا مس ہینڈل ہوا, ہمارے لوگ آپ کی ہیلپ کر رہے تھے, ہمارے کیا وہ آپ کے ہی لوگ ہیں. عمران خان کی ٹیم ہے, ILF ہے, وہ آپ کی ہے, ہمارے آپ کے کیا ہے, وہ آپ کے, ہم سب کے. ہائی کورٹ میں جب پہنچے تو کیا اس وقت ہماری ٹیم کے کسی لوگوں نے کوآپریٹ کیا آپ سے؟ ہائی کورٹ میں جب گئے تو ATC کی جو سمجھ لیں کہ ٹیم تھی, انہیں نے ہماری مدد کر رہے تھے, وہی لوگ تھے. لیکن میرا وہاں پہ یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ جب ہائی کورٹ میں گئے تھے تو وہاں پہ کیسز کو سیریس لے لینا چاہیے تھا. جو سینئر وکلا حضرات ہیں ان کو اندر آ جانا چاہیے تھا, تاکہ بات سپریم کورٹ تک آگے جاتی نہ. کیونکہ ATC والے جو لوگ تھے وہ بے شک ATC کے معاملات ہینڈل کر رہے تھے, لیکن ہائی کورٹ کے معاملات تھوڑے ڈفرینٹ تھے. ظاہر سی بات ہے, وہاں کے کیسز تھوڑی نوعیت ڈفرینٹ ہے, ججز ڈفرینٹ ہے, وہاں کے کہہ لیں کہ ان کو فیس بھی چلتا ہے, بہت ساری چیزیں وہاں پہ کہہ لیں کہ نظر میں رکھنی ہوتی ہے. سینئر وکلا حضرات سے ان کو چاہیے تھا کہ وہ تھوڑے سے کانشیس ہو کے ان کیسز کو پکڑ لیں جو کہ ATC سے ریجیکٹ ہو رہے ہیں, تاکہ یہاں تک بات پہنچتی نہ, جو کہ نہیں ہے. وہی ATC والے جو ہمارے وکلا حضرات ہیں ATC کے حوالے سے ایک گروپ بنائے گئے تھے, اور اس میں جو لوگ ATC کے اندر موجود تھے, کیونکہ میں وہاں لاہور گیا بھی صحیح, مجھے یاد ہے کہ جو لوگ افیکٹیوز تھے اور جو لوگ ہمارے اندر تھے, ان کی فیملی سے پوچھنے کے بعد 2-3 لائرز جو تھے وہ ان کی ٹیمز بنائی گئی تھی.
کیونکہ کئی جگہ پہ ہم نے کوئی لائر ریکمینڈ کیا تو وہ فیملیز جو ہے اس پہ مطمئن نہیں ہو رہی تھی، ایون ATC کے حوالے سے۔ بالکل بالکل، اصل میں اس میں بھی یہی چیز ایشوز آ رہی تھی کہ جو بھی ہم نے جب انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، جیسے میں اپنے آپ کو بتا دیتا ہوں، جب ایون سپریم کورٹ میں ہم گئے تو وہ ہمارے جو پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے کوشش کی کافی سینئر وکلا سے ملنے کی کوشش کرنے کی، لیکن ان کا رپلائی نہیں آ رہا تھا۔ جیسے لطیف کھوسہ صاحب ہیں، ان سے کوشش کی، وہ بزی تھے، برڈن کافی تھا، کیسز دوسرے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگا کہ یار ہم سینئر وکیل کی طرف جا تو ضرور رہے ہیں اور یہ بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کہیں سے ہاتھ نہیں پکڑا رہے، جس کی وجہ سے میرا گلہ بھی ہے سینئر وکلا سے کہ یار آپ لوگ یہاں تو تھوڑے سیریس ہو جائیں، کیسز کو پکڑ لیں ایٹ ڈاکٹر لیسٹ۔ صاحب کس آدمی نے رابطہ کیا؟ آپ کی فیملی میں سے کسی نے یا ہماری پارٹی میں سے کسی نے سینئر وکلا سے پارٹی نے بھی ہم سے رابطہ کیا، ہماری آپ لوگوں سے بات بھی ہوئی، جب خاص کر جب ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہوا تھا کیس۔ میں تو خیر ہائی کورٹ سے کہہ رہا ہوں کہ وہیں سے کوشش کرنی چاہیے تھی کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی کہہ لیں کہ سینئر۔ اچھا، میں نا نعیم حیدر پنجوتا میرے ساتھ ہیں، جو ہے نا انتظار کو ہم چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ آئیں لیکن انتظار ٹریول کر رہے ہیں، اس لیے السلام علیکم نعیم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ، ویری لاسٹ منٹ والا تھا، تو نعیم آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کی وجہ سے تصویر نہیں صحیح آ رہی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نعیم آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے، آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ آپ نے یہ بات سنی ہے ڈاکٹر طلحہ کی ان کے بھائی ہیں بلال وجاہت جو اس وقت 9 مئی کے اس میں ابھی تک جیل میں ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وکلا کی طرف سے بہت زیادہ تھوڑی لاپرواہی کا مظاہرہ سا کیا گیا ہے، شاید جو پرائرٹی رکھنا چاہیے تھا اس طرح سے شاید نہیں رکھ سکے جب یہ ہائی کورٹ میں کیس لگا ہے۔ بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، آپ سب کو میری طرف سے تینوں بھائیوں کو سلام جی۔ دیکھیں 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے ہم نے تقریباً کوئی 10 دن پہلے ایک گروپ جو ہے بنایا ہے، جس کے اندر تمام تر جو لائرز ہیں جو مختلف کیسز کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ پنڈی، چاہے فیصل آباد، چاہے سرگودا، چاہے لاہور، تو ہر ایک جگہ سے جو وہاں پر لوگ کیسز کو پرسو کر رہے تھے ان کو شامل کیا ہے، اور ہمارا اس گروپ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کو ری جوائن کرنا پڑے گا۔ چلیں طلحہ آپ اور کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز کر لیں، کیونکہ آئی نو یو ہیو ٹو گو، تو کوئکلی اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں تاکہ میں پھر نیکسٹ فیملی بھی میرے ساتھ ہیں ان کو۔ بالکل، میرا بس یہی اب کہنا ہے کہ کائنڈلی اب ہو کے تھوڑا سا سیریس ہو کے وہی پارٹی کے لوگ بھی دیکھ لیں اور وکلا حضرات بھی دیکھ لیں کہ ایٹ لیسٹ ہمارا کیس لگ جائے، جو کہ ابھی 8 مہینے ہو گئے سپریم کورٹ میں لگا ہی نہیں۔ مجھے یہ ذرا بتا دیں کہ ان کی فائل ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں؟ فائل جولائی 2024 کی ہو گئی اور آپ کی کاؤنسل کون ہے آپ کا لائر کون ہے؟ جسٹس سکندر ذوالقرنین۔ یہ آپ سکندر نے جسٹس سکندر نہیں، لائر آپ کا کون ہے؟ سکندر ذوالقرنین ہے ان کے لائر، بیرسٹر یا پارٹی نے آپ کو ہیلپ کیا ہے؟ یہ ہمیں سمجھ لیں کہ پارٹی نے ہی سیپریٹ دیے تھے کہ یار آپ ان کو کہہ لیں کہ سیپریٹ ہائر کر لیں، کیونکہ ہمارے پاس اس ٹائم جو بڑے وکیل ہیں وہ ہمارے پاس اس ٹائم اویلیبل نہیں ہیں، وہ مصروف ہیں، تو پھر ہم نے ان کو سیپریٹلی ہائر کرنا پڑا ہمیں اس ٹائم۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا علی بھائی کا پرسوں جو ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس کے ساتھ، اس ملاقات کے اندر ویسے تو کہانیاں سرکاری میڈیا اور جو لائن میڈیا وہ جو مرضی سنائے، مگر اس ملاقات کا جو ایک اہم ترین نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے لوگوں کی بیلز فائل ہوئی ہیں اور 8 مہینے سے وہ لگ نہیں رہی ہے، ان کو ہیئرنگ نہیں دی جا رہی ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب کی بات بھی دیکھ لیں، پھر وہ جو 51 لوگ گجرانوالہ والے ہیں ان کی بھی دیکھ لیں، پھر کچھ فیصل آباد والے ہیں، اور یہ ایک نکات میں سے اہم نقطہ تھا جس پہ میری اطلاع یہ ہے کہ چیف جسٹس نے پارٹی کے جو سینئر وکلا گئے تھے ان کو کہا کہ آپ لکھ کے ہمیں یہ دیں، اور مجھے امید ہے کہ ان لوگوں نے لکھ کے دے دیا ہوگا یا لکھ کے دے رہے ہوں گے۔ تو یہ وہاں پہ یہ ایشو ہے، یہ مس ہینڈلنگ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں اتنی سیدھی شادی بھی نہیں ہیں جتنی عام طور پہ ایک نارمل اس کے اندر ہوتی ہے، تو یہ نقطہ چیف جسٹس کے سامنے اٹھایا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہمیں ریٹن دیں، وہ ریٹن کے حوالے سے وہ ان کو دیں گے انشاءاللہ، مگر یہ انہوں نے کہہ دیا ہے، نعیم حیدر صاحب بھی سن رہے ہیں، یہ بھی اپنے اس گروپ پہ اس کو ریز کر لیتے ہیں، میں بھی جو متعلقہ لوگ ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں میں بھی ان سے بات کر لیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ میری بھائی سے I'll get back to him
اینڈ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سوری بس لاسٹ بات کرنی تھی، سوری لاسٹ بات کرنی تھی کہ اف پاسبل اگر کوئی سینئر وکلا ہماری مدد کر سکتے ہیں، اندر آ سکتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ گائیڈنس کے طور پہ کہ یار آپ اس طریقے سے کیس کو لے کے چلیں، جو بھی ہمارے چار لوگ ہیں. ٹھیک ہے تو میری گل سنو علی بھائی، میں یہ کیس ان سے جو انہوں نے ڈرافٹ کیا ہے وہ اگر آپ کو یہ بھیج دیں، میں کھوسا صاحب کو یا گوہر صاحب کو یا راجہ صاحب کو کہوں گا کہ وہ اس کو پڑھ کے دستگیر صاحب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیں، انہیں کوئی ہیلپ کر لیں، اس میں کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے. یہ میں ٹھیک ہے صاحب، تھینک یو جی. اچھا میں نا نعیم، اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نعیم آپ کی تصویر رک رہی ہے شاید. جی آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں اب آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہم نے شیخ صاحب نے بھی فرمایا ہے جی علی بھائی، ہم نے اس پہ گروپ بنایا ہے اور اس گروپ کے اندر جو ہے ہمارا مقصد یہ تھا کہ تمام شہروں سے جس جگہ پر ہمارے کیسز پینڈنگ ہیں وہاں سے ایک بندہ جو ہے، دو بندے، جو تین چار جو جدھر بھی ہیں لیڈنگ کونسلز ہیں، ان کو اس میں شامل کیے جائے، اور ہم نے کر لیا ہے. اب اسٹریٹجی ہماری ایک ہی ہوگی، جو کاروائی 9 مئی کے کیسز کے اندر پنڈی ہوگی، جو پہلے یعنی پروسیڈ کر رہا ہوگا، اس کو دیکھتے ہوئے تمام تر جگہوں پر وہی اسٹریٹجی بنائے گی تاکہ ہمارا ایک جگہ پر ایک موقف رہے، ایک طریقے سے ہم لے کر چلیں. تو اس سے یقیناً بہتری بھی آئے گی ہمارے کیسز کے اندر، اور ہم بیٹر طریقے سے پرسو بھی کر سکیں گے. کسی جگہ پر اگر فرد جرم لگا ہے، کسی جگہ پہ اگر کاپیاں تقسیم ہو گئی ہیں، کسی جگہ پہ اگر کوئی درخواست ہماری ریجیکٹ ہوئی. نعیم کا کنیکشن کا تھوڑا سا ایشو ہے. اچھا چلیں، میں نا رضا علی ایک ہے جو ابھی وہ بھی جیل میں ہے، اور ان کی سٹوری علی نعیم کی آواز نہیں آ رہی ہے جی. رضا علی صاحب ہیں، ان کی سسٹر ہیں ہمارے ساتھ نسبت صاحبہ، اور میرے خیال سے ان کی مدر بھی شاید ہمارے ساتھ ہیں if I'm not mistaken. جی السلام علیکم آپ دونوں کو، اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور آگے آنے کا، آ کر بات کرنے کا. سب سے پہلے تو میں آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ میں نے تقریباً 80 سے 90 ہم نے انٹرویوز کیے 9 مئی کے حوالے سے، لیکن ہم یقیناً کچھ مس کر گئے، اور اس میں سے ایک آپ بھی تھے جن کو ہم مس کر گئے میرے خیال سے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی ایک کیس کے اندر بھی کمزوری نہ ہو، تاکہ کیس اگر اوور آل مضبوط ہوگا تو پوری جان ہمارے کیس کے اندر پڑے گی. اگر کسی ایک کا بھی کیس خراب ہوگا تو پورے تمام کیسز کا امپیکٹ جو ہے وہ خراب ہوگا. تو یہ ہماری اس حوالے سے اسٹریٹجی ہے. نہیں ایک دفعہ ایک چیز ہے علی بھائی، اگر آپ اجازت دیں تو. جی ضرور. نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک ہی موقف ضروری ہے، مگر وہ جو ڈاکٹر طلحہ کی بات تھی نا وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. موقف ایک ضرور ہو، مگر پنجابی اگر مینوں اجازت ہوئے، اگر وکیل پیڑ ہوئے تو موقف جتنا مرضی اسٹرانگ ہوئے، سپریم کورٹ تے دال نہیں گلتی ہوتی. سو آپ کو سینئر وکلا بھی ایڈ کرنے پڑیں گے. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، ساڑھے کول پنڈ پئیے پوری سینئر وکلا دی، اور انہیں ہمیں کہنا پڑے گا کہ مہربانی کریں آپ ان کیسز کو ٹائم دیں. یہ ضروری ہے. موقف جتنا مرضی آپ کا ایک جیسا اور بہت ویل ڈرافٹڈ بھی ہو، بٹ بالکل سپریم کورٹ میں who delivers that موقف, it is what is more important, you know that. سلمان اکرم راجہ صاحب 9 مئی کے کیسز جو ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر وہ کیس اوور آل جو ہے کمیونٹی ٹرائل کے حوالے سے کر رہے ہیں. لیکن فردر جیسے سمیر کھوسر صاحب ہیں لاہور کے اندر، انہوں نے مختلف بیلز پٹیشن فائل کی ہیں. اسی طرح سے اور مختلف لائرز ہیں، جہاں جس کو کمی فیل ہو ہم خود بھی دیکھتے ہیں جی. اور یقیناً آپ سارے جو سن رہے ہیں وہ بھی جو سارے فیملیز ہیں جن کی، وہ بھی رابطہ اس میں ہمیں گائیڈ کیجئے. اور ہم خود سے بھی ایک پینل جو ہے شیخ صاحب بیٹھے ہیں، علی بھائی آپ بیٹھے ہیں، آپ تمام لوگ جو لیٹیگیشن والا گروپ ہے وہاں بھی موجود ہیں. تو ہم ایک پینل بنا لیتے ہیں سپریم کورٹ کے وکلاء کا، کہ یہ 4 5 6 لوگ ہیں جو بھی بیلز ہماری سپریم کورٹ لیول تک آئیں گی تو اس کے اندر یہ ہوں گے، لاہور ہائی کورٹ میں یہ ہوں گے، پنڈی ہائی کورٹ میں یہ ہوں گے. تو وہ 4 کا ایک پینل بنا دیتے ہیں جی. چلو ٹھیک ہے. اچھا نہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اور شیخ صاحب آپ بھی ذرا جو اب 2 سٹوریز ہیں اس کو ذرا پلیز سنیے 9 مئی کے حوالے سے. میں چاہتا ہوں کہ سکینہ صاحبہ کو بھی ایڈ کیجیے جو فجر عباس کی سسٹر ہے. آپ نے ذکر کیا کہ یہ ذکر نہیں ہوا، بالکل آپ نے ذکر نہیں کیا، مگر اگر آپ کو یاد ہو تو اس فیملی کا اور ان کا میں نے آپ کی ایک ٹرانسمیشن میں ذکر کیا تھا، بیکاز آئی وینٹ ٹو دیئر ہاؤس.
मैं ठीक खुद इनके ठीक घर गया था और प्लीज निस्बत निस्बत साहिबा आप प्लीज बताएं, और अगर आपका जो माइक है ना वो म्यूट पर है, आपकी मदर का। आंटी अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी बिल्कुल ठीक है जी। मैं चाहता हूँ प्लीज आप पहले हम चाहेंगे कि हम जो है वो रजा अली के बारे में बात करें और उसके बाद खिजर अब्बास के बारे में। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं रज़ा की बहन हूँ और वकास भाई से मिली हुई भी हूँ। घर पे आए थे अलवी साहब के साथ, शायद उनको भी याद होगा, हमें जी भी। मुझे याद है, जी मुझे उसके याद बाद रज़ा की 2 दफ़ा तो बेल रिजेक्ट हुई थी, लोअर कोर्ट एटीसी से पहली दफ़ा रिजेक्ट हुई थी, तो फिर हम लोग हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई थी, तो हमारे वकील साहब जो हैं वो उनको लेके आए थे ये दोबारा से एटीसी में, और एटीसी में उसके बाद जो है वो ये बात है 2024 24 मई की, जब मेरी अम्मी जो है वो 3 दिन तक कोर्ट के अंदर जाके बैठी रही थी कि मैं अपने बेटे को लेके ही जाऊंगी क्योंकि अब बेल मिल जाएगी यहाँ से। और इसी तरह के और सिमिलर बिल्कुल एक ही वही इंसान जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि जी उसके दांत तोड़े हैं रज़ा अली ने, उसी तरह के दूसरे केसेस में दूसरे लोगों को और एक ही बंदे को हिट करने के जुर्म में उनको बेल मिल गई थी। तो ये जो अम्मी हैं ये 3 दिन तक वहाँ कोर्ट में बैठी रही थी, बल्कि कोर्ट में उस दौरान में मुलाकात का एक टाइम आया था जो कि ये मुलाकात करने नहीं गई थी क्योंकि इनको इतना यकीन था कि ये अपने बेटे को लेके घर जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली जो भी आप कह लें, सिस्टम ने सिर्फ आंखें बंद की हुई थी, वो वहां से रिजेक्ट होगी दोबारा। फिर हमारी बेल कुछ महीने तो लगी नहीं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में बेल लगी और हाई कोर्ट ने दोबारा से रज़ा अली की बेल रिजेक्ट कर दी। और रज़ा अली जो है वो अरेस्टेड हैं 23 मई 2023, लाइक 23 मई 2023 पे वो अरेस्टेड हैं। और रज़ा की स्टोरी ये है कि रज़ा अपने घर के वाहिद मर्द हैं, ना उनका कोई भाई है, ना उनका कोई बेटा है, ना उनके फादर हैं, हमारे फादर की डेथ हो गई है। तो जो अम्मी हैं और भाभी हैं वो कोर्ट, कचहरी, थाना, अदालत जो भी आप कहते हैं, वो कोई ऐसी शायद ही जगह हो जहाँ पे ये ना गए हों, और जो वो एक हमारी अकेली नहीं, वो हज़ारों लोगों की स्टोरी है और ये कोई मेरे ख्याल से बयान करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी फैमिली के साथ-साथ जो है वो मेरे भाई के जो इन-लॉज़ थे, उनके घर ऊपर छापे पड़ते रहे। वो लोग 3-3 घरों जी जी, मेरी आपकी आवाज आवाज आ रही है जी निस्बत साहिबा। 3-3 महीनों के लिए घरों से बेघर रहे, कभी एक के घर, कभी दूसरे के, कभी आप समझ सकते हैं, वो मेरे ख्याल से हज़ारों की स्टोरीज़ हैं। अब रज़ा अली का केस जो है वो जब हाई कोर्ट में हम दोबारा गए हैं, तो उससे पहले फिर दोबारा से थोड़ा हाईलाइट हुआ, तो उसकी वजह से हमें पार्टी ने वकील दिए थे समीर खोसा साहब। और समीर खोसा साहब ने पूरी तैयारी के साथ पूरी अच्छी पिटीशन तैयार की, हमसे कंसल्ट किया, हमें बिठाया, हमें पढ़ाया, हमने भी पढ़ी देखी, जो भी पॉइंट्स थे हमने आपस में बहुत अच्छी तरह डिस्कस किए। और फिर हम फाइल किया उन्होंने हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि आप लोअर कोर्ट में क्यों गए थे। फिर उसके अलावा रज़ा की जो पहली दफा रिजेक्ट हुई थी उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि आप उनको एज ए नॉमिनेटेड शो किया, रज़ा नॉमिनेटेड नहीं थे। बस वो कुछ पॉइंट्स थे जो हमारी वो मैं किसी को कंप्लेन या किसी को शिकवा नहीं करूंगी, लेकिन कुछ नेग्लिजेंस हुई हैं कि ये नहीं देखा कि उसमें वो उसके ऊपर अपील होती थी कि आप अपील में जाते कि ये तो बंदा नॉमिनेटेड नहीं है। मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा बहुत चीजों को समझते हुए कॉमन सेंस की बात थी। उसके बाद सुनील खोसर साहब ने हाई कोर्ट में जब दोबारा किया तो अक्टूबर में रज़ा की बेल दोबारा से हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गई। अब जो है वो बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आप समझ सकते हैं अक्टूबर से अभी तक नहीं लग रही थी। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ पीटीआई के सोशल मीडिया की कि उन्होंने आवाज उठाई, और इंतजार पंजोता भाई जो हैं वो भी उसके अंदर इंटरवीन किया, और भी जो बड़े वकला थे तो उन्होंने
اب جو ہے رضا کی بیل جو ہے وہ 28 فیبروری کے لیے فکس ہوئی ہے سپریم کورٹ. اللہ کا شکر. نعیم آپ کو اس کیس کے بارے میں ذرا پتا تو ذرا تھوڑا سا بتائیں, پھر میں ان کی مدد کی طرف جانا چاہتا ہوں. جی نعیم صاحب, نعیم آپ کو اس کیس کا پتا ہے, ان کے کیس کا؟ دیکھیں سمیر صاحب نے, میں نے آپ کو گزارش کی نا کہ سمیر صاحب نے کیسز جو ہیں وہ کچھ کر رہے تھے اور ان میں بیلز خارج ہوئی تھیں, اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کے اندر گئے. اس کیس کا تو میں آپ سپریم کو کورٹ بتاتا کے ہوں, اندر مجھے اس کی ڈیفینیٹلی ڈیٹیل جب کا پتہ کیس ہے. جو ہے اس کی سنوائی ہوگی تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی پھر آرگومنٹس ہوں گے اور پھر فیصلہ ہوگا. اب اس کیس کے اندر یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور بیلز بھی ہیں جو اسی طرح جو ہے وہ پینڈنگز ہیں. تو یقیناً اس کے اندر جو ہے ہمیں جو, جیسے کہ پہلے شیخ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہم اس کے اندر سمیر صاحب بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی, وہ پہلے نیچے دیکھ رہے تھے, تو اور وکیل بھی ساتھ کھڑے کریں جو سینئر وکلا ہوں, اور اس اگر ایک کی بیل ہوتی ہے نا تو اسی جو رول آف کنسسٹنسی ہے اس بنیاد کے اوپر باقی کی بھی بیلز جو ہیں وہ کنفرم ہو جائیں گی. شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے علی تھے, بھائی, سوری آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. جی جی ایک تو مجھے یہ کیس جو ہے اس کا بڑا تفصیل سے مجھے اس کا علم ہے, کیونکہ میں ان کے پاس گیا بھی تھا. میں نے, میری ان سے بات میں شاید انہی سے یا ان کی کچھ سسٹر تھیں جنہوں نے امریکہ میں تھی, تو انہوں نے مجھے نمبر دیا تھا, ان کی مجھ سے 1-2 دفعہ بات بھی ہوئی. یہ پیور کیس ہے, مجھے نہیں پتا باقی کیسز میں کیا ہوا. اس کیس میں جو لوور کورٹس میں ہمارے وکلا کی ٹیم تھی بالکل ان کی نیگلیجنس ہے. اور اتفاق یہ تھا کہ کچھ, میں نہیں جانتا وہ کون تھے, مگر جو بھی تھے کوئی نالائکی انہوں نے کی ہے. یہ کوئی سملر آئیڈینٹی کا کیس تھا, اسی سیم نام کا کوئی اور آدمی تھا, اور اس چکر میں آ کے جو ہے وہ اس کو کلیئر نہیں کر سکے اور وہ خراب کر دیا تھا کیس انہوں نے. جس وقت کیس جو ہے, جب میں ان کے پاس پہنچا, یہ ان کی بڑی ہی اللہ, ہماری والدہ ہیں, ان کو اللہ ہمت دے, بہت اذیت سے یہ گزری ہیں عدالتوں میں. مجھے پتا ہے ججز کے سامنے, وکلا کے سامنے, پھر جیل میں بھی لوگوں نے ان کو تنگ کیا. مجھے انہوں نے بتایا کہ جیل میں لوگ ملاقاتوں کے بھی پیسے جو تھے وہ بھی مانگتے تھے, اور سیدھے سادے صاف شریف سفید پوش لوگ ہیں, اور یہ بہت, اور کو اس کا گناہ بھی نہیں تھا. ہی واز جسٹ دیر, جس طرح ایک نارمل پروٹیسٹر ہوتا ہے, اس نے کچھ کیا بھی نہیں تھا. تو بالکل یہ کلاسک کیس ہے نیگلیجنس کا, نالائکی کا. نہیں لیکن شیخ صاحب اس پہ نا ایک سوال آتا ہے کہ اگر کچھ کیا بھی میں ہے, میں علی میں 1 منٹ دسا جی دوں. جی پھر جب ان سے میری بات ہوئی تب تک وہ کیس وکیل خراب کر چکے تھے, بالکل ستیہ ناش کر چکے تھے, ایک فضول سی بات کے اوپر. پھر مجھے یاد ہے کہ پی ہاؤس میں, کیونکہ پھر ہم نے یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذمہ لگایا کہ تسی کرو. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کیونکہ بزی تھے تو انہوں نے یہ کھوسا کے ذمہ لگا دیا, سمیر کے ذمہ. اس میں بھی کچھ ڈیلے تھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ سلمان اکرم راجہ کے ذمہ لگایا. جب میں نے وہاں سے پتہ کیا تو وہ اس وقت ملک سے باہر تھے, سمیر بھی شاید ملک سے باہر تھا. سمیر جب واپس آیا تو میں نے اس کو کے پی ہاؤس اسلام آباد میں, آئی ریمبر ان اے میٹنگ, میں نے ان سے اس بات پہ تفصیلی بات کی, اور اس نے مجھے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا, سمیر کھوسا صاحب نے, بڑے قابل لائر ہیں, میں آپ کو بتاؤں, سمیر کھوسا بڑے ینگ اور بڑے قابل. انہوں نے مجھے بتایا کہ وکاس بھائی یہ نیچے وکیل تھے, انہوں نے اس کیس کا ستیہ ناش کیا ہے. اگر اس وقت تھوڑی سی ڈیو ڈیلیجنس ہو جاتی, تھوڑی سی ہمت اپنا ذاتی کو کر لیتے, تو شاید ہم اس نہج پہ پہنچتے ہی نہیں, ہم یہاں تک جاتے ہی نہیں. اور اس پہ پھر اس کو وی ور گوئنگ ٹو دا ہائی کورٹ, یہ میری بہن نے ٹھیک کہا, بٹ وہ اتنا ہوپ فل نہیں تھا. اس نے کہا یہ غلطی ایسی ہو گئی ہے, میں جاؤں گا, میں سب کچھ کروں گا, مگر ایک دفعہ ہمیں یہ دوبارہ ریمانڈ کریں گے. تو اب بڑی اچھی بات ہے کہ یہ لگ گئی ہے سپریم کورٹ میں, اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم سب کا فرض ہے, خصوصاً ویسے تو سب کے لیے ہے, مگر اس فیملی نے جتنی تکلیف اور دکھ اٹھائی ہے, وی ول ڈیفینیٹلی, کوئی بڑا ہمارا جو لائر ہے وہ خود کھڑا ہوگا وہاں پہ, اور یہ تو کیا شیخ صاحب ہم میک شور کر سکتے ہیں کہ 28 تاریخ کو ہمارا کوئی بڑا لائر جو سپریم کورٹ میں ان کے لیے کھڑا ہوگا؟ کریں گے سر, سمیر کھوسا کے علاوہ. میں صبح گل کروں گا جی, میں صبح گل کروں گا, and I'll get back to you, because میں نے ان کی خود گفتگو سنی ہے. انہوں نے تو کوئی بات شیئر ہی نہیں کی, انہوں نے تو اپنی تکلیف آپ کو بتائی نہیں, جتنی تکلیف سے یہ گزرے ہیں. سید فیملی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ آسان کرے ان کے لیے چیزیں, اور بہت تکلیف سے یہ گزرے ہیں. اینڈ آئی نو کہ کس طریقے سے یہ چیزیں گئی ہیں, اور کس آدمی نے ان کو تنگ کیا, کہاں. تو بالکل ہم انشور کریں گے
کہ پجوتا صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, میں انتظار صاحب سے بھی بات کروں گا, and I'll talk to Gohar and I'll talk to سلمان صاحب, and we'll make sure کہ somebody has to be there because یہ بڑی زیادتی ہے. میں چاہتا ہوں میں ان کی مدر سے اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو پلیز, رضا علی کی مدر پلیز. جی آپ کچھ کہنا چاہیں پلیز, ہم آپ کو بس سننا چاہتے ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ اس دفعہ خالی نہ ہوا میرے بچے کی ضمانت ہوا بس. ہو ویسی اما جی, ہو ویسی انشاءاللہ. ہاں بس مجھے, آپ کو تو پتہ ہے کہ میرا واحد زندگی کا آسرا ہی وہی بچہ ہے. میں اور تھک گئی ہوں, میں نہ مجھے کہیں جا سکتی ہوں نہ کچھ. اتنی مشکلوں سے مجھے لے کے جاتی ہے, کدے کورٹ, کدے تھانے, کدے جیل. میری امت تو جواب دے گئی. میں بہت تکلیف دیکھی ہے اس دور میں, ان دنوں میں اتنی تکلیف دیکھی ہے کہ جس کو میں گنوا نہیں سکتی. آپ سب لوگ مدد کریں, بس میرے بیٹے کی ضمانت ہو جائے, کیونکہ میں بہت تکلیف میں چاہوں. بہت اما جی تسی پریشان نہ ہو, بس دعا کرو اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا. میں ایک بات ایڈ کروں, پہلے کیمپ جیل میں تھے تو آپ کو پتا ہے کیمپ جیل کا اندر تک فاصلہ تھوڑا کم ہے. اب کوٹلہ کے بعد جیل کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے اندر تک جانا کہ وہ ہر دفعہ رضا کی ظاہر ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے چیزیں بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہیں. تو وہ میری بھابھی بیچاری تقریباً 8 سے 10 12 15 کلو باہر سے اٹھا کر اندر تک جاتے ہیں صرف اس کی چیزیں, اور پھر ساتھ میں امی کو پکڑنا. اور پھر آپ کو پتا ہے امی رکشہ یا ایسی چیز میں نہیں بیٹھ سکتی, اور وہاں پہ کبھی کبھی کوئی رکشہ مل جاتا ہے جس کے اندر آپ یقین کریں کہ جیسے انسان کسی کو دھکا دے کے نہیں اندر بٹھاتا, کیونکہ ان کی گھٹنوں کا مسئلہ ہے تو وہ رکشہ تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے, اس میں نہیں بیٹھ سکتی. لیکن وہاں سے وہ اس کے اندر کس تکلیف کے ساتھ وہاں تک اندر تک جاتے ہیں. پھر اندر 3 گھنٹے 4 گھنٹے, آپ کو پتا ہے گرمیاں رہی ہیں سردیاں رہی ہیں, جو انتظار رہا ہے اس سے بہت زیادہ تکلیف. پھر سب سے بڑی بات ہے رضا کی ایک ہی بیٹی ہے 12 سال کی, وہ بچی اتنے ٹراما میں ابھی تک ہے کہ ہمارے گھر کی اگر ابھی بھی 2 دفعہ بیل بج جائے تو وہ چیخنا رونا شروع کر دیتی ہے کہ شاید پھر کوئی گھر کے اندر ریڈ ہو رہی ہے یا کوئی پولیس آ گئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. تو بہرحال وہ تکلیفیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اس لیے نہیں بیان کرنا چاہتی, یا کہ وہ بہت سارے لوگ, ہزاروں لوگوں کی ہماری اکٹھی تکلیفیں ہیں. لیکن اب جو مین چیز ہے وہ جو وقاص بھائی نے بھی کہی ہے, علی بھائی آپ نے بھی کہی ہے کہ آپ جب سمیر جائیں 28 کو تو ان کے ساتھ ایک بڑا جو یہ پہلے بھی ہماری ڈیمانڈ ہم کیا کر سکتے ہیں, ریکویسٹ تھی کہ پلیز کوئی بڑا بندہ, کوئی بڑا وکیل ساتھ میں کھڑا ہو, تاکہ آپ کو بھی پتا ہے ہم اس سسٹم کو بھی سمجھتے ہیں کہ ایک نام جو ہوتا ہے نا وہی بہت کام کرتا ہے عدالتوں کے اندر. تو اب اگر آپ یہ کریں گے تو یقین کریں یہ بہت بڑا احسان ہوگا کہ ہم اس مشکل وقت میں ایسے نہ کہو جی, یہ سارا فرض ہے. ایسے نہ یہ نہ کہیں آپ پلیز, میں یہ نہ کہیں آپ, بالکل بھی ایسی بات نہ کریں. مطلب اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر دیا ہوا ہے, جو بس یہ آزمائش جو ہے شاید صبر کرنے والوں پر. علی بھائی مجھے یاد ہے کیونکہ اس وقت مجھ سے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو آئی جی اس وقت اسلام آباد لگا ہوا ہے, وہ پہلے پولیس والے وہ جو مسٹیکن آئیڈینٹی تھی اس میں یہ ڈال رہے تھے کہ وہ پتھر جس کی اس کی آنکھ ضائع ہوئی ہے فضل کے اوپر ڈالا ہوا ہے, وہ بھائی اتنے 5000 بندے سن. تو اسے بتانوں کہ میں پتہ لگ گیا کہ اسے بچے نے وہ پتھر مارے, کوئی کچھ نہیں. وہ ہوا کیا کہ وہ آئی جی کی آنکھ والا پتھر ایک پہ ڈالتے تھے, وہ آتا تھا کو پیسے دلا کہ وہ اپنی جان چھڑا لینا سی, تو کسی اور تے پا چھڑتے سن. پھر وہ کسی اور تے کرتے کرتے انہوں نے آخر جب ادھر ادھر سب کچھ ہو گیا تو یہ بچہ رہ گیا, تو وہ انہوں نے اس کے اوپر ڈال دیا. اصل وجہ یہ ہے وقاص بھائی, وجہ یہ ہوئی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے یہ نہ تو پولیس نہ تو کچہری, یہ لائف میں فرسٹ ٹائم ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کوئی جگہ ہوتی ہے. اور رضا کو بھی شاید زندگی میں پہلی دفعہ وہ کسی تھانے کے اندر گیا ہوگا لائف میں.
تو بات یہ تھی کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں مینج بھی ہوتی ہیں یا کوئی ایسا بھی طریقہ نکلتا. ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ جب جائیں گے ہم بے گناہ ہیں تو بے گناہ لوگوں کو تو بیل ہی ملے گی یا وہاں سے ان کو نکالا ہی جائے گا. لیکن جو اور میں نے کہا کہ وہ سید فیملی ہے, وہ صرف ہماری بہنیں مائیں ہیں اور کوئی نہیں ہے, تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, مت کرو اس طرح, وہ تمہارے لیے وہ تمہارا قصوروار نہیں ہے, نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمہارے آنکھ جو ہے وہ اس کے پتھر سے گئی ہے, ڈونٹ ڈو دیٹ. میں نے اس کے دوستوں کے تھرو جو پرانے لوگ تھے بھیجا. پر شیخ صاحب میں صرف یہ چاہتا ہوں, پلیز آئی ہیو ٹو ریپ دس اپ, کہ کین وی ٹیک ہیو اے کمٹمنٹ فرام یو کہ ہم 28 تاریخ کو سمیر کھوسا صاحب کے ساتھ ایک ہمارے کوئی اور لائر بھی جائیں گے, یو نو مے بی سردار کھوسا صاحب, مے بی سلمان اکرم راجہ صاحب, کوئی اور مجھے نہیں پتا, جو بھی آپ کے پاس پینل ہے کسی وکیل سے بات کیے بغیر اس کی جگہ پہ کمٹمنٹ دینا یہ تو بہت ہی اوکھا کام ہے. نہیں آپ, مگر یہ ہے کہ میں آپ سے یہ ضرور کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ میں صبح ان تینوں سے بات کرنے کے بعد I'll persuade them, I'll try to convince them, and I'll try to make sure کہ one of these three people will go and accompany Sameer Khosa, and I'll get back to you. میرے پاس بہن کا نمبر بھی ہے, میں انہیں فون کر کے بتا دوں گا. اور میں نعیم کو بھی کہوں گا کہ انتظار سے بھی بات کر لیتے ہیں. انتظار اس وقت ILF کو ہیڈ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں, ان کی طرف سے بھی میسج بڑا ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم دونوں مل کے تینوں کو بہتر کوشش کرتے ہیں, اللہ بہتر کرے گا, انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. چل ٹھیک, چل آپ کا بہت شکریہ نسبت صاحبہ, اور آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آئیں. ہمیں بہت دکھ ہے, یہ پورا جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہم آپ کے دکھ کا اندازہ تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم آپ کے ساتھ ضرور ہیں, یہ ہم آپ کو شورٹی دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صبر دیا ہے, اور جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم ایک واحد لوگ نہیں ہیں, ہمارے ساتھ اور ہزاروں ہیں, یہ وہ صبر کرنے والی جو چیز ہے, یہ مجھے بہت زیادہ, اللہ تعالیٰ بس آپ کی مشکلات کو آسان کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور اللہ اس کا اجر جو ہے آپ تمام لوگوں کو دے. بے گناہ انسانوں کو اگر قید میں رکھا گیا ہے تو کوئی تو اللہ کی مصلحت ہے کہ وہ بالکل ان کو پاک کر کے وہاں سے باہر نکالے گا. میرا بھائی تو ویسے ہی اتنا معصوم ہے کہ آئی وش کہ آپ جب کبھی اس کو دیکھیں گے, ملیں گے, اس کے ساتھ 2700 لوگ تھے وہاں پہ. آپ کو وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا, آج کے دور میں ہم شاید اندر گئے اس لیے تھے کہ ہم نے ایسا انسان دیکھنا تھا کہ یہ آج بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں. تو اس میں کوئی اس رب کی بہت بڑی مصلحت ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. تکلیف وہ جو اندر سہ رہا ہے وہ ہے, لیکن جو تکلیف میری امی اور میری بھابھی نے باہر رہ کے اور میری بچی نے جو صحیح ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ شاید کبھی آپ کو موقع ملے تو ان پیچھے جو رہی ہوئی فیملیز نے جو تکلیف دیکھی ہے نا, دیکھیے ان پہ ضرور بات کیجیے گا. یہ میری آپ سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے تکلیفیں اصل میں انہوں نے صحیح ہیں, اندر والوں نے تو بہت اسی مقابلے میں کم صحیح ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک, آپ کا شکریہ. انشاءاللہ جی ہم کرتے ہیں شیخ صاحب, میں انشاءاللہ ہم رابطہ کرتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں بھائی, آپ سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ کے پاس ٹائم ہو, میں پرسنلی آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں, تو پلیز سمیر کے ساتھ خضر عباس اور رضا علی کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال کے آدھا گھنٹہ آپ کھڑے ہو جائیے. جی میں ضرور آؤں گا 28 تاریخ کو, اگر خان صاحب کی پیشی پہ نہ جانا ہوا, کیونکہ صبح ہم چلے جاتے ہیں اڈیالہ. جی مجھے اندازہ ہے, ہم اس لیے بہت زیادہ شکوہ کرنے کے اس میں نہیں ہے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں کی مصروفیت کا بہت اندازہ ہے. لیکن اگر آپ چند, آپ کو پتا ہے 15-20 منٹ آدھے گھنٹے سے زیادہ وہاں پہ ٹائم شاید نہیں لگتا, آپ کو بھی پتا ہے کورٹس کی کیا سچویشن ہوتی ہے. تو اگر آپ وہ آدھا گھنٹہ نکال لیں یا کوئی انتظار بھائی نکال لیں, یہ جو بھی, تو یہ آپ سمجھ لیں کہ میری پرسنل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے اگر آپ نکال لیں, یہ 2 کیسز وہاں پہ لگے ہوئے ہیں 9 مئی کے حوالے سے, اور بالکل کلیئر کٹ, بالکل جو کہتے ہیں نا بالکل کلیئر کیسز ہیں. آپ نہ پریشان ہو, انتظار کے لیے تو میں کمٹمنٹ دے سکتا ہوں. ہیز اے بردر, بالکل انتظار بھائی وہاں پہ ہوں گے, چاہے ان کو اڈیالہ ایک دن کے لیے مس بھی کرنا پڑے, ہی ول بی دیئر انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے یاد ہے کہ آپ سے جب میں مل کے گیا تو سب سے پہلے آپ کی یہ ساری سٹوری انتظار کو میں نے ہی بتائی تھی, and he was very sad when I told him کہ میں ایک ایسی فیملی کو مل کے آیا ہوں جہاں ہماری مائیں اور بہنیں اتنی مصیبت میں ہیں, اور وہ بالکل آپ کے ساتھ ہیں, بالکل آپ کے ساتھ ہیں. اور ہم یقین کریں کہ ہم کوئی احسان نہیں کیا, لیکن جب انتظار بھائی اغوا تھے
तो हमने जैसे रजा के लिए दुआ करते हैं ना, उन सब मुसीबत ज़्यादाओं के लिए रोज नफल पढ़ के हम दुआ करते हैं ऐसी कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को आसान करे। सिर्फ अपने लिए कभी आज तक एक दफा भी दुआ नहीं कर सके, सिर्फ इसलिए कि यह हम सब की इकट्ठी मुसीबत है और हम सब ने इससे इकट्ठे ही निकलना है। चलो बिल्कुल। चले, ठीक है निस्बत इंशाल्लाह। साहिबा, आपका बहुत ठीक है भाई, शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया, और बहुत आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ थे। बहुत थैंक यू सो मच शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी। एक और है खिजर अब्बास साहब की बहन हमारे साथ है, सकीना साहिबा। वो अपने कैमरे पे नहीं आना चाहती लेकिन अपनी बात जरूर करना चाहती हैं। सकीना प्लीज। ये हैं खिजर अब्बास साहब जो इस वक्त ये भी 9 मई के केस में लाहौर में इस वक्त जेल में है। जी अस्सलाम सकीना। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने खज़र के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई हर प्लेटफॉर्म पे। मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि शेख वक़ार साहब आए थे। हम लोग, मैं और रज़ा अली की फैमिली वहाँ पे मौजूद थी। खिज़र अब्बास जो हैं वो 9 मई 2023 से जेल में है और रिसेंटली लास्ट ईयर 7 नवंबर को बिकॉज़ ऑफ खिज़र, क्योंकि प्रिज़न में है, उसके फादर की डेथ हो गई है और उसके फादर ने बहुत अजियत काटी है, बहुत बीमारियों में, क्योंकि खिजर उनका सिंगल सन है हमारी फैमिली में। एक ये मर्द था और एक हमारे अब्बा थे जिनकी डेथ हो गई है 7 नवंबर 2024 को। तो ये बात मैं इसलिए पहले करना चाह रही थी क्योंकि जब वकास साहब आए थे तब मेरे फादर की तबीयत इस तरह डाउन थी, मैंने इनको शायद बताया भी था। आई रिमेम्बर। तो जी, अब उनकी डेथ हो गई है। अब हमारी फैमिली में मतलब कोई मेल नहीं है हमारे घर में। मैं खिज़र की सबसे बड़ी बहन हूँ और मैं मैरिड हूँ और मैं 22 महीने से अपने भाई के लिए पूरा अपना घर-बार छोड़ के यहाँ आई हुई हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई को मेरी ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, जो इस तरह करे। तो जितनी भी कोर्ट्स के जितने भी हैं चीज़ें और जेल की, वो मैं अकेली सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। उसके बाद इसी की वजह से, मेरे फादर की डेथ की वजह से, लास्ट नवंबर को मेरी मम्मा का पाँव फ्रैक्चर हो गया है, वो बेड पे है। वो जो बेटे को मिलने भी जाती थी ना, वो अब नहीं जा सकती है। मैं प्रॉब्लम पहले इसलिए बता रही हूँ कि ये चीज़ें अब स्टार्ट हुई हैं, जो ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हैं। अब मैं आपको ये बता दूँ कि खिज़र का जो पहले 9 नवंबर को जब खिज़र जो है वो जेल में गया था, तो हमें उसके बारे में 2 से 3 माह हमें नहीं पता था, वेयर ही इज़। हम बहुत परेशान थे, हमें नहीं बताया गया था। बहुत अरसे बाद हमें पता चला कि खिज़र कैंप जेल में है और उसके बाद जो है हमने उसकी जो पहली बेल एटीसी में लगी थी, वो जैसे सबकी रिजेक्ट हुई थी, खज़र की भी रिजेक्ट हुई थी। उसके बाद जो है खज़र की बेल दोबारा एटीसी में हमने पहले अपना पर्सनल लॉयर किया था। दूसरी एटीसी की बेल में मैं जल्दी-जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात करूँ। दूसरी जब हमने बेल अपने पर्सनल लॉयर से लगवाई तो उसमें खज़र पे पेट्रोल बम पर डंडा था, ठीक है? उसके बाद भी खज़र की बेल रिजेक्ट हो गई। उसके बाद इन्होंने दोबारा इनको लेके गए जो दूसरी मतलब ज़िम्नियाँ जब चेंज की गईं, इनको उसके लिए फिज़िकल रिमांड के लिए 2 बार लेके गए। एक दफ़ा ये लेके गए थे जुलाई 2023 में, फिर ये लेके गए थे सितंबर 2023 में। जब दूसरी बार रिमांड के लिए लेके गए तो उसमें इन्होंने इसकी खिज़र की और रज़ा अली की ज़िम्नी में इन्होंने रज़ा भाई पे जबड़ा डाला और खिज़र अब्बास पे उस टाइम जो करंट डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिज़वी थे, उनकी आँख डाली। क्योंकि आप जो वक़ार साहब जो कह रहे हैं कि वो आँख पहले किसी पर डली, फिर किसी पर डली, एंड में जब खिज़र बच गया तो उन्होंने उस पर डाल दी। जब ज़िम्नी चेंज हुई तो हमें इस बारे में कुछ पता नहीं था। फिर हम भाई का केस लेके हम लोग यहाँ गए हाई कोर्ट में, हमने अप्लाई किया नवंबर में, ठीक है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी में 29 जनवरी 2024 को मेरे भाई की हाई कोर्ट में बेल लगी। जिसमें हमारा जो पर्सनल वकील था वो अपनी प्रिपरेशन करके गया था पेट्रोल बम डंडे की। जब हम वहां गए तो हम पे उन्होंने डीआईडी आंख डाली हुई थी और हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं था। उधर से हमारा केस जब हाई कोर्ट से हमारी बिल रिजेक्ट हुई, हमारा पूरा केस खराब हो गया। उधर से हमारी एक इतनी पेनफुल जर्नी स्टार्ट होती है कि उसके बाद मुझे आईएलएफ का पहला वकील जो था, उन्होंने उससे पहले हमारे, क्योंकि सबको पता था कि हम पर्सनल लॉयर पे हैं, तो हमने किसी से हेल्प मांगी नहीं। हमें पहला जो आईएलएफ का वकील मिला था उसका नाम है मोहसिन नून कादिर। ही इज वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर, बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, बट वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं थे। उन्होंने काफ़ी सारे 9 मई के केसेस को हैंडल किया था। उन्होंने
खिज़र के केस में काफ़ी सारी चीज़ें जो थीं, उनको सेट किया, जो हमें हमें उन्होंने बताया कि आपने किस तरह इस केस को लेके चलना है। हमने दोबारा फिर जो चौथी बेल लगाई रज़ा अली के साथ खिज़र की लगाई, हमने दोबारा एटीसी में हम नीचे गए। जब हम एटीसी में गए तो हमारी वहाँ पे बेल को ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि हमने कहा जी अब वो जो डीआईजी जो थे, अब तो वो आईजी इस्लामाबाद है। अब ज़ाहिर-सी बात है जो आईजी की पोस्ट पे लगते हैं, एक पढ़ा-लिखा इंसान तो यही कह सकता है ना कि जो बिल्कुल फिज़िकली फिट होते हैं, वही लोग लगते हैं ना, बड़ी-बड़ी पोस्ट पे, आईजी पे, दूसरी चीज़ों पे। तो अब जब वो फिज़िकली फिट है, तो वो उस पोस्ट पे बैठे। तो आगे से फिर जज के ये रिमार्क्स थे कि कोई बात नहीं, काने लोग भी तो बड़ी-बड़ी पोस्ट पे बैठते हैं। और वहाँ से भी मेरे भाई की बेल रिजेक्ट हो गई एटीसी से 4th टाइम, ये 4th बेल। उसके बाद हमें फिर पार्टी ने सलमान अकरम राजा जो हैं, वो उन्होंने हमें दिए कि आप सॉरी समीर खोसा, हाँ, सलमान अकरम राजा से हमें कहा गया कि ये आपका केस देखेंगे। उन्होंने फिर अपनी क़यादत में से समीर खोसा साहब को हमारे लिए अपॉइंट किया। हम उनके पास गए, हम अपने वही बात जो वक़ार साहब ने की है कि वाक़ई हमारे केस पीछे से खराब थे। जब इनके पास क़यादत के पास आए तो हमारे केसेस खराब थे। इसमें हम किसी को भी ये ब्लेम नहीं कर सकते कि इसकी वज़ह से वो हम शायद हमारी डेस्टिनी में था, हमारे साथ ये होना था। इस दौरान, इस सब चीज़ों के दौरान मेरे फ़ादर हॉस्पिटलाइज़्ड थे। पिछले तकरीबन 15 महीने से मेरे अब्बू हॉस्पिटल में थे। मेरे साथ-साथ मेरे बाबा की हेल्थ कंडीशंस भी चल रही थी, मैं हॉस्पिटल भी जा रही थी, मैं जेल भी जा रही थी, मैं कचहरी भी जा रही थी और मैं एक ही बड़ी बहन हूँ, मेरी एक छोटी बहन है और मैं जा रही थी, हर जगह मैंने जाना था क्योंकि और कोई था नहीं, कोई मर्द ही नहीं था, बाबा मेरे बीमार थे। तो बात ये है कि जब हम समीर खोसा साहब के पास गए, उन्होंने पूरा केस को स्टडी किया, उन्होंने बोला कि हमें हाई कोर्ट से होना पड़ेगा और हमें ये भी उन्होंने क्लियर कट बताया था कि हमारी यहाँ से बेल नहीं होगी, हमें इधर लेकिन क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो हमें ये रास्ता अपना के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने हमारे साथ फुल कोऑपरेट किया, हमारी बात सुनी, हमें सारा केस दोबारा हमें बताया, समझाया कि इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं। तो उसके बाद दोबारा हमारी हाई कोर्ट में जब लगी, तो वो ज़ाहिर-सी बात है हमें उन्होंने पहले ही क्लियर बताया था कि ये एक्सेप्ट नहीं होगी, तो हमारी बेल फिर जो है वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद हमने लास्ट अक्टूबर 2024 में उन्होंने हमारा जो केस है, उसको रज़ा अली के साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया। अब जाके क्योंकि पहले वो कह रहे थे कि केसेज़ अभी लगने हैं, उस पे टाइम लगेगा। तो हम सब लोग वेट पे थे कि केसेस लग जाएँ। तो फिर उसके बाद पीटीआई की जो ये सोशल मीडिया की पूरी क़यादत है, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने दोबारा खिज़र के लिए आवाज़ उठाई और अब जो है वो रज़ा के साथ 28 फ़रवरी को 2025 को खिज़र का केस लगा हुआ है और मेरी आप सबसे बहुत रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर समीर खोसा के साथ कोई बड़ा वकील हो और वो उनको ये रिक्वेस्ट कर दे, आप ये बंदे कहीं भागे नहीं जा रहे, लेकिन आप ये देखें कि उनकी फैमिलीज़ के क्या कंडीशंस हैं। अच्छा, सकीना साहब मुझे सब ये बता दें कि जस्ट टू बी वो क्लियर कि इनका भी 28 फरवरी को लगा हुआ है रज़ा अली के साथ जी, केस, राइट? जी, इनका 28 फरवरी को और समीर खोसा जो है वो रज़ा अली और खिज़र के वकील हैं, ठीक है? तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप कोई बड़ा अगर कोई भी आ जाए, इंतज़ार साहब आ जाएँ या सलमान अकरम राजा साहब आ जाएँ, कि वो उनको कहें एट लीस्ट आप ये ट्रायल में तो ये है ना, आप एट लीस्ट बेल तो दें, 22 महीने हो गए हैं। रज़ा अली की जो मदर हैं, मैं उनके साथ जाती हूँ, हम सब एक फैमिली बन गए हैं। क्योंकि वो उनके लिए बहुत मैं दोबारा कहूँगी मुझे रज़ा अली की मदर के लिए बहुत तकलीफ़ है। वो जिस तकलीफ़ों से जाती हैं और मैं उनको देखती हूँ और उसके बाद मैं ये भी कहूँगी कि हमारे जो फ़ादर हैं, जो हमारे सिंगल जो पर्सन थे, मेल थे हमारी फ़ैमिली के जो मेरे साथ थे, अब वो भी नहीं है। अब हम सिर्फ़ घर में औरतें हैं और मैं हूँ जो मैं खुद जाती हूँ और मैं सब कुछ खुद मैं उसकी बहन हूँ और मैं देखती हूँ। मेरी ये रिक्वेस्ट है पूरी क़यादत से, पूरी आईएलएफ से, जो बड़े-बड़े वुकला हैं उनसे कि प्लीज़ अगर आप इनके केसेज़ में समीर खोसा के साथ खड़े हों, उनके साथ इनको रिक्वेस्ट करें जजेस को कि हम पे रहम किया जाए। हम लोगों ने ऐसा क्या मतलब बेगुनाह लोगों को अंदर रखा हुआ है, वो ठीक है उनकी एक अब मुझे नहीं पता
उनकी स्टबर्ननेस है, जिद है, मगर आप ये देखें कि इल्जाम हम पे इतना बड़ा लगा हुआ है, खिज़र पे आंख डाली हुई है और हम उस वजह से बहुत परेशान हैं कि क्या होगा हमारे साथ। हम अब मैं इससे ज्यादा क्या आपको बताऊं। चल ठीक है सकीना, बहुत शुक्रिया। नहीं, यू नो यू हर्ड द स्टोरी। प्लीज अगर क्विकली आप कुछ ऐड कर दें 28 फरवरी के हवाले से। शेख वकास साहब तो तफसील से बता चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर आप इसको कर दें कि 28 फरवरी को कोई आप इंतजार तक पैगाम पहुंचा दें। जी वकास साहब भी कह बिल्कुल रहे हैं कि अली वो करेंगे। भाई, सारा मैंने सुना है जी, और ये क्योंकि केसेस जो 2 डिस्कस हुए मेरे सामने और बाकी केसेस जो हैं सारे एक नौयत के हैं, और जो केसेस यहाँ पर लगे हुए हैं 28 को, डेफिनेटली उसके अंदर एक तो ILF जो इस्लामाबाद है, पिंडी है, उनको एक मैसेज भी चलाया जाएगा, उनको कॉल्स भी की जाएंगी कि वो भी तमाम लोग आएँ। उसके अलावा इंतज़ार भाई या बाकी जितने हैं मेक श्योर करेंगे, फ़ोन भी करेंगे हम, खोसा साहब से भी बात करेंगे, राजा साहब से भी करेंगे, लीगल कमेटी में भी डालते हैं कि सीनियर लॉयर्स जो हैं वो वहाँ पर जाएं और हम सारे मौजूद हों और इसको मेक श्योर करेंगे। इंशाल्लाह पूरी हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर प्रेजेंस ठीक हो, और ताकि कोर्ट के अंदर देखें प्रेजेंस हो तो बड़ा फर्क पड़ता है, तो प्रेजेंस हो ताकि बेल्स जो हैं कम से कम वो डिसाइड हो सकें जी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सकीना, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम लोग मेक श्योर करेंगे आप सबका आपके बहुत साथ, हम भी शुक्रिया, राब्ते में थैंक रहेंगे। यू। कोई भी बात हो तो बहन आप हम तक परेशान भी ना हो, रिसाइड कर बस आप सकती हैं, अल्लाह हम से आपका दुआ पैगाम करें। उन तक पहुंचा जी, सकते हैं। अल्लाह अगर आपके पास शेख साहब का नंबर है तो आप शेख साहब को डायरेक्ट आप जी शेख साहब क्या आप कुछ कहना चाहते? सॉरी मैंने कहा बस हमारी बहन दुआ करे, अल्लाह ताला जी इंशाल्लाह खैर खैरियत करेगा 28 को। बहुत से दोस्त ऐसे हैं वकास जिनकी अभी साहब, तक आपसे मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कभी भी आपका इमरान खान से साहब से कोई हो इंटरेक्शन हो तो आप उनको जरूर कहिएगा कि आपके लिए हम सब लोग दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां करे। लेकिन आप बिल्कुल यकीन करें कि जिस फैमिली की, जैसे रजा अली की और हमारी फैमिली का एक एक जिसका मर्द हो, आप सोचे वो औरतें घर से निकलती हैं, हम लोग सैयद लोग हैं, हम लोगों के जी लिए इतना आसान नहीं है जेल कचहरियों में जाना, लेकिन हमारी मजबूरी बन गई है। तो काइंडली आप कहिएगा इमरान खान साहब से कि ये जो फैमिलीज हैं ये आपके लिए बहुत दुआ कर रही हैं और अल्लाह ताला आप उनके लिए भी आसानियां करे। लेकिन हमारी बस ये बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि हमारे जी हमारा इंशाल्लाह। हमारा सिंगल, हमारे हमारे बस घर की वो सिंगल फर्द हैं और सिंगल ही मर्द हैं, हाँ बाकी हम औरतें हैं। तो हमारे लिए बस ये कि 28 फरवरी को हमारे लिए जो बेहतर हो सके, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप रजा अली के लिए और खिजर के लिए और ये बिलाल और हमाद जितने और लोग हैं 9 मई के, इनके लिए जो कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिएगा। बहुत बिल्कुल जी, शुक्रिया। आप जो हमारे दोस्त जाते जी हैं खान साहब को मिलने के हवाले से, वो आपका ये पैगाम भी पहुंचाएंगे। आपकी ये कहानियां जो है ये हमारे जो अजियतें और जो मसाइल जिनका आप शिकार हैं ये हमारे दिल पे लिखी हुई है। बस अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम आप बहनों की, बहुत सी फैमिलीज़ की जो तवक्कुआत हैं उस पे अल्लाह हमें हिम्मत दे और हम आप लोगों के लिए कोई रिलीफ जो है वो इंश्योर कर सकें। मुझे ये ज़रूर तसल्ली मेरे है पास ना 2-3 लोग और हैं, मैं चाहता हूँ कि 15 मिनट में अगर हम प्लीज़ इसको रैप अप कर लें। आसिफ इकराम प्लीज़ साहब, ये मुसब अहमद के फादर हैं। नासिर दुरानी साहब जो हैं वो सज्जाद खान के भाई हैं, और अगर कोई और भी है हमारे साथ तो प्लीज उनको ऐड कर लें। और ये वो लोग हैं कि जो 26 नवंबर में इनके जो आसिफ इकराम साहब के बेटे जो हैं वो जेहलम जेल में हैं, और नासिर दुरानी साहब के भाई जो हैं वो जेल में हैं। आसिफ आप पहले बात करें, आसिफ साहब, और फिर नासिर साहब आप। जी आसिफ भाई प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, वकास भाई और पंजोता साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी नाम सर। जी जनाब, मैं पेशावर से हूँ और मेरा बेटा ये सजाद दुरानी और शहजाद और इनके साथ और बाकी दोस्त 24 को घर से निकले थे, उसके बाद ये 26 को गिरफ्तार हुए हैं। तो इस वक्त तो वो जेलम जेल में है। तो ये इनकी स्टोरी है सर, और इस दौरान जो हमारे साथ हुआ वो अगर आप गुजारिश करें तो मैं आपको बता सकता हूँ। जरूर जरूर, इसीलिए आप हैं आज हमारे साथ, बिल्कुल बताइए। एक्चुअली हमारा ताल्लुक जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से है, और क्योंकि हमारे हालात तो बस मिडिल क्लास फैमिलियों के जैसे होते हैं, वकास भाई आपको तो पता है। तो हम मिलजुल के, ये बच्चे ने मेरे ने FSC किया और उसके बाद मुझे कहता है कि बाबा मैं आपके साथ मतलब ये काम करूंगा जब थोड़े हमारे फाइनेंशियली हम थोड़े से स्ट्रांग हो जाएं, तो उसके बाद जो है मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करूंगा। तो बच्चा मेरे साथ खड़ा हो गया। तो हमारी 10 बंदों की फैमिली है, बस हम मिलजुल के गुजारा कर रहे थे। 24 को ये निकला, मुझसे इजाज़त लेके निकला, मुझे कहते बाबा आप जा रहे हैं या मैं जाऊँ? मैंने कहा बेटा मैं थोड़ा सा काम है और मैं अब बूढ़ा भी हो गया हूँ तो स्ट्रगल कर भी नहीं सकता। मैंने कहा बेटा आप चले जाओ। ठीक है। उसके बाद
اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا. اب پھر تھانے کچہریوں میں شروع میں وکلا جو تھے ہمارے ILF کے بہت ایکٹیو تھے, بہت سرگرم تھے اور بہت متاثر کن رہے ہیں, لیکن ان کے بعد انہوں نے مطلب ہمارے میسیجز کا رپلائی کرنا ہی چھوڑ دیا, جس سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی. آپ کی والدہ بیٹھی ہوئی ہے مصعب کے ساتھ, ابھی بھی شاید ابھی بھی رو رہی ہے. تو پھر اس کے بعد ہم نے پھر یہ ان کا گھر کا فیملی کا پریشر تھا, تو پھر میں نے ایک پرائیویٹ وکیل بھی کیا ذاتی, ٹھیک ہے, جہاں سے بھی کیا اس کی طرف سے بھی کوئی سوال جواب نہیں آتا تھا, تو اس کی طرف سے بھی مایوس ہو گئے. اچھا, انٹل ناؤ ابھی جو ہے نا مجھے پتہ نہیں ہے 20 تاریخ کو ان کی وہ ہوئی ہے, ضمانت ہوئی ہے, تو مجھے ابھی آپ کی براڈ کے درمیان مجھے جو ہے وکیل صاحب نے میسج کیا ہے کہ جی اس کی کل ان کے پیپرز وغیرہ تیار ہو جائیں گے اور مچل کے ہم جمع کرا دیں گے. تو کوئی مطلب صحیح طریقے سے رسپانڈ بھی نہیں کر رہا تھا, میسج کا رپلائی بھی نہیں کر رہا تھا, جس سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے. اور یہ ناصر بھائی ہیں, یہ پوچھتے تھے ساتھ ہی ہم سب اکٹھے ہی ہیں, ایک ہی علاقے کے, ایک ہی ایریا کے ہیں, ہمارے آپس میں تعلقات بھی ہیں, تھوڑے فیملی ٹائمس بھی ہیں, تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم بس مل کے روتے رہے ہیں. شروع میں ہمارے MNAs بھی آئے ہیں, MPAs وغیرہ بھی آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے ہم سے پوچھا ہے, لیکن اس کے بعد پھر ان کے رابطے بھی آہستہ آہستہ معدوم ہوتے گئے. تو آپ بس کے ہم وکیل کون تھے ILF کے پہلے جو تھے, پہلے جو آپ کہتے ہیں بہت ایکٹیو تھے؟ جی وہ برقی صاحب تھے, ایکٹیو تھے, ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے. شروع میں ایک خاتون تھی, وہ طلت نام تھا, اور وہ بھی تھی, وہ بھی رپلائی کرتی, پھر بعد میں انہوں نے رپلائی کرنا بھی چھوڑ دیا. وہ انہوں نے کوئی 2 مجھے میسج کیا, میں یہاں بتانا بھی نہیں چاہ رہا کہ کوئی انٹرنل مسئلے ہیں اور یہ ہے فلاں ڈمکا ہے, تو وہ چھوڑیں, وہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا. تو جی, تو بہرحال ہم نے بہت سفر کیا ہے, اور ابھی مجھے میسج آیا کہ جی آپ کے بیٹے کی بیل منظور ہوگی. حالانکہ مجھے خبر مل گئی تھی ناصر بھائی کے تھرو توسط سے اور باقی دوستوں کے کہ جی ان کی ضمانت ہو گئی ہے, لیکن مجھے کسی بھی لائر کی طرف سے یہ پہلا میسج آیا. نہیں, وہ بھی آپ کی مگر علی بھائی جو بیل ہے وہ کسی لائر نے ہی فائل کی ہوگی نا, لائر وکیل ہی فائل کرتا ہے, اور اگر بیل ہوئی ہے تو اس کا مطلب کسی وکیل نے ہی کروائی ہے نا. وکاس بھائی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ میں فادر ہوں, ہم فیملی ہیں, ہمیں تو کوئی انفارم کرے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کام نہیں کیا, کیے بالکل, لائر نہیں کیے, لیکن مطلب بالکل ہی بس وہ ہمارے 5780 لوگ تھے علی بھائی, اور ایک لائر از ہینڈلنگ مور دین 100 پیپل, مور دین ایکچولی 150 پیپل. اور وہ بچے جو ہیں وہ نوجوان ہیں, برقی صاحب کا میں ذکر کیا, وہ بھی ینگ لڑکے ہیں, ان بچوں نے بڑی محنت کی ہے, بٹ انڈیویجول اٹینشن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کرنا ان بچوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے وکلا کے لیے. بٹ دس از گڈ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مزری جو ہے وہ اینڈ کی ہے, اور وہ بچے کی ضمانت ہو گئی ہے, یہ سب سے اچھی بات ہے. اللہ اب تعالیٰ ضمانت ہوگی ہے تو کیا وہ چھٹ جائیں گے یا کیا ہے, کچھ پتا چلا سر, آپ اب کو؟ ضمانت ہوئی ہے تو سنیں, ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پھر اب مچل کے دائر کیے جائیں گے, اور مچل کے جتنے بھی ہیں ابھی تک, جتنی بھی ضمانتیں KP کے لوگوں کی ہوئی ہیں, اگر کسی کا اپنا لائر نہیں تھا تو وہ مچل کے جو ہے علی امین خان نے پے کیے. تو جب ضمانت ہو گئی ہے تو اس کے بعد کا مرحلہ جو ہوتا ہے کاغذات کا مچلکوں کا ہوتا ہے, جیسے ہی مچلکے جمع ہو جاتے ہیں ریلیز ہو جاتے ہیں. چل ٹھیک ہے, تو مچل کے بس پھر آپ جمع کروائیں, تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ انشاءاللہ وہ آپ کا یہ بیٹا آپ کے جیسے ساتھ ہی ہوگا. بتا رہے ہیں, ہمارے بھائی بتا رہے ہیں, جیسے ہی کوئی انفارم ہوا ہے تو وہ یہ بھی مجھے بتائیں گے, تو میں کنفرم بھی کر لوں گا کہ وہ مچلکے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, تاکہ ان کو میں ابھی ڈیٹیل بھی ان کی نکال دوں گا. آپ مجھ سے مخاطب ہیں سر؟ جی آپ سے جی, ابھی مجھے جو برقی صاحب کا میسج آیا, انہوں نے کہا ہے کہ وہ مچل کے کل جمع ہوں گے. بس زبردست, یعنی جی کہ برقی, چلو برقی کم از کم لگا تو ٹھیک ہے. وکاس بھائی میں ایڈمٹ کروں گا کہ برقی صاحب جو ہے بہت انرجیٹک ہیں اور بہت مطلب یہ ہے کہ قابل ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو تھانے میں پہنچایا ہے, کہا ہے کہ کمبل بھی دیے ہیں اور باقی چیزیں بھی ان کو پرووائڈ کی ہیں بچوں کو. لیکن ابھی بعد میں میرے سامنے تو میرے بچے نے مجھے وہ نہیں کہا کہ ہمارے پر کیا گزری ہے کیا نہیں گزری, لیکن اس کے دوست ملنے گئے ہیں, اس نے بتایا کہ ہمیں کچھ بھی مطلب انہوں نے دیے تھے, لائرز نے پرووائڈ کیے, لیکن جیل میں ہمارے ساتھ یہ تھا کہ سخت سردی تھی جیلم میں. سر ایسے اور ہوا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایسے ہوا کہ شروع میں تو بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا تھی. یہ ہمارے بچوں کو سردی میں نہ کھانا دینے دے رہے تھے, نہ کمبل, جیکٹس, جرابیں تک ہم نے وہاں بھیجی ہیں, نیل کٹرز بھیجے ہیں,
तेल भेजा है, नस्वार तक लोगों को दी है वहाँ पे। मैं वैसे बात बता रहा हूँ, कहने का मकसद ये कि पहले महीने तो इन बेगैरत लोगों ने हमारी एक्सेस ही हमारे कैदियों तक बंद कर दी थी। बैरक्स जो थी, आपने देखा होगा टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने 2 इसके ऊपर, कि छोटी बैरक्स हैं, बंदे ज़्यादा हैं, बरामदों में भी किए हुए हैं। बट जैसे ये आपकी सोशल मीडिया टीम्स ने, आपके भाइयों ने, पीटीआई में से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, तो चीज़ें थोड़ी सी ईज हुई। उसके बाद इन्होंने वो सामान हमसे वसूल करना शुरू कर दिया, वरना जेलम वाले सामान ही वसूल नहीं कर रहे थे। बाकायदा तौर पे दवाइयाँ शवाइयाँ शुरू में बिल्कुल सख्ती हुई है, मगर बाद में चीज़ें इनके लिए जो हफ्ते के हिसाब से वो ठीक ठाक अमाउंट की चीज़ें जो हैं वो जेल में जाती है और आज तक जा रही है जी, एवरी वीक। और वो यही बरकी साहबान और जो हमारी टीम है यही कन्वे करते हैं जी। चल ठीक है, चले आपको मुबारक, अल्लाह करे कि आपका बेटा आपके साथ हो, अल्लाह करे जी, मुबारक हो, अल्लाह ताला हमारी आपके दुआ लिए है आसानियां आपके करे, लिए। अल्लाह आपके नासिर लिए साहब, मेरे ख्याल से आपके भाई सज्जाद भी, उनकी भी बेल हो गई है, तो लेकिन आप अपनी कहानी जरूर सुनाइए, और अगर बेल हो गई है तो आपको मुबारकबाद। जी नासिर भाई प्लीज आप बात कीजिए। सर पहले तो वकास सर और नईम सर और अली भाई, आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी गम में शरीकी की। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने कहा अभी जमानत तो उसकी हुई, इससे पहले भी सज्जाद की जमानत हुई थी, लेकिन उसे दोबारा किसी और केस में फंसा दिया। अभी जमानत हो गई, लेकिन जब हम गए तो बर्की साहब ने मुझे बताया कि सज्जाद जो है और ये वो सिर्फ इसकी जो है ना वो थाना तरनावल जो है ना, उसने दोबारा उसे शनाख्त परेड में डाले। तकरीबन ये 5वां थाना है, इस लोगों को रिमांड के लिए ले जाते हैं, तो 5वां थाना है ये। अभी पता नहीं चलता, जमानत हो जाता है। इससे पहले भी सज्जाद की जमानत हो गई थी, लेकिन दोबारा उसे जो है ना फिर दोबारा उसे किसी और केस में डाल दिया। अभी उसने कहा जो बरकी साहब है, फतेहुल्लाह बरकी, उसने जो है ना मेरे साथ यानी हर तारीख पे मेरे साथ होता था, हर जगह पर सामान हर चीज पे। बरकी साहब का मैं बहुत शुक्रिया, पहले तो ILF का शुक्रिया और फिर उसके बाद बरकी साहब का बहुत शुक्रिया कि वो मेरे साथ भाइयों की तरह था। लेकिन सर ये इसका अभी जमानत का कोई पता नहीं चलता। और हाँ, एक और बात सर, हमारे यहाँ पर जो MNA MPA मेरे साथ, मैं इस इलाके का जो है ना बस पार्टी का एक सरगर्म इंसान हूँ। मेरे साथ तकरीबन 12-13 बंदे थे। जब हम गिरफ्तार हुए मैं भी साथ में था। मैं माजूर हूँ एक पाँव पे सर, मैं एक पाँव पे माजूर हूँ, मैं भी गिरफ्तार हुआ। उसने हमें रात को गिरफ्तार करके हमारे कपड़े पाड़े और हमारे ऊपर ठंडे ठंडे पानी डालने लगे सर। एक दो बंदों को एक दूसरे के साथ बांध कर डंडे पर मारने लगे सर। फिर उसके बाद जो है ना फिर मुझे 2-3 दिन बाद तकरीबन मुझे छोड़ दिया, छोड़ा कि मैं माजूर था और मेरा एक और भाई था यूसुफ, उसका पाँव कटा था तो उसे इसी वजह से छोड़ दिया। और ये सज्जाद जो है ना 3 महीने से सज्जाद और मेरे तकरीबन घर के 3-4 बंदे हैं सर अभी भी जेल में है। और उसकी जो भी उसकी खर्चा है, जो भी कराई, जो मैं अपने जेब से डाल रहा हूँ। उस दिन मुझे मेरे MPA सर ने मुझे 40,000 रुपए भेजे, तो मैंने कहा यार ये 40,000 रुपए तो इस 7 बंदों के एक घर के खर्चा एक महीने का नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने रख दिए। बस मेरा इतना दरख्वास्त है कि हमारे जो MPA और MNA इसे चाहिए कि हमारे ऊपर थोड़ा कौन है आपका नजर। MNA MPA कौन है, नाम ले उसका। मेरा MPA जो है ना वो मीना खान अफरीदी है और MNA जो है वो आसिफ खान है, आसिफ खान एडवोकेट। तो ये मैं कसम से इस लोगों के खर्चे के लिए, आप क्योंकि पेशावर से हैं? मैं पेशावर से हूँ, मैं अकेला हूँ और बंदे ज्यादा पकड़े थे मेरे, तो इसके घर के खर्चा भी चलाना था। ये कसम से मैंने अपने जेब से कराइया भी दी है, बिले भी दिए लोगों को। मैं एक मामूली सा वर्कर हूँ पार्टी का, पार्टी के लिए, खान के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ सर। लेकिन ये लोग, अगर मैं 3-4 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ तो ये लोग थोड़े से पैसे इस बंदों को खर्च नहीं कर सकते। ना आते, जब से हम आए ना मैंने कोई कहीं MNA को देखा है, ना कोई MPA को देखा है कि हम हमारे साथ मिले और हमें यानी गाइड कर दे। बस
ठीक फकीरों की तरह मैं इसके पीछे दौड़ता रहता हूँ कि यार इस फलाने का काम खराब है, ये फलाना जो है ना इसके बच्चे ये जेल में, बस फकीरों की तरह दौड़ता हूँ, बस ये मेरा काम है। अल्लाह तो ताला मेरा यही शिकवा है, मेरा यही शिकवा है सर कि मैंने पार्टी के लिए तकरीबन 14 साल हो गए मैं खर्च कर रहा हूँ, मैं पार्टी के लिए जो मेरे होता है मैं कर देता हूँ। सज्जाद मेरा भाई है सर, सज्जाद का पहले जो है ना हमने तकरीबन 1.5 महीना जो है ना वो शहर से बाहर गुजारे। 9 मई में हमारे घरों के ऊपर चापे आ रहे थे। इससे पहले सज्जाद को जो है ना JUI वाले ने चूरे मार के पूरा काटा हुआ है सज्जाद। आप अगर कहीं मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ, पूरा सज्जाद जो है ना वो इधर से इधर तक काटा है। JUI वाले ने कि सिर्फ इतना कहा कि खान साहब जो है वो है ये हुई थी, बस इस बात पे हमारे झगड़ा होगी और ये सज्जाद उसी में तकरीबन महीना 1.5 ये अस्पताल में था। लेकिन कामरान बंगश उस वक्त हमारे MPA थे, तो उसने हमारे साथ आके यानी जो भी था वो करके गया ना। ऐसो का हम तो कोई ये नहीं कहते कि कोई हमें पैसे दे, लेकिन अगर हमें पूछ ले तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम पार्टी के लिए कर रहे और ये लोग अगर हमारे पूछे तो हम बहुत खुश होते हैं। ये आसिफ भाई जो है, ये आसिफ भाई और ये सारे जो है ये सारे एक ही में है ना। ठीक है, चल ठीक है शेख साहब, प्लीज वेरी क्विकली। अच्छा ये आसिफ भाई मेरे साथ ही थे सर। देखें, मैं मीना खान से बात करूंगा सुबह। मीना खान इज ऑल्सो नॉट क्या उसे कहते हैं कि ही इज नॉट, अब उसको मिलियनियर बिलियनियर तो है नहीं। ही ऑल्सो comes from a humble background. He lives in the middle of the city. मगर इस वक्त उनकी जिम्मेदारी है, he tried to arrange some money. मैं उनसे दोबारा बात करूंगा सुबह, क्योंकि उनके हलके के बहुत से लोग हैं, क्योंकि वो यूथ की जिम्मेदारी पाकिस्तान की उनके पास, आपको पता है उनके हलके के काफ़ी सारे लोग हैं जो पकड़े भी हुए थे, जो जख्मी भी हुए हैं। तो उस हवाले से ILF तो जो कर सकती थी कर रही है। इन पर्सनल कैपेसिटी व्हाट ही हैज बीन डूइंग वो भी आपने सुन लिया है। MNA आई थिंक शुड बी कॉल्ड, उसको मैं गौर साहब को या चीफ मिनिस्टर को कहूँगा अपने MNA साहब से बात करें, मैं खुद भी उनसे बात करूँगा कि वो बिल्कुल इनके गिला ठीक है, पैसे तो वो नहीं मांगते, मगर कम से कम ये एक हमदर्दी होती है, वो अपने वैसे भी वोटर और सपोर्टर के साथ होती है, वो इनको पूछना भी चाहिए, इनको फ़ोन भी करना चाहिए, इनकी ज़रूरियात का ख्याल वो भी जिस हद तक रख सके, कैपेसिटी हो, अल्लाह ने अगर इस्तात दी हो तो वो भी रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह। अच्छा, उसमें एक चीज़ है वो मेरे अपने उसमें ज़हन में रखिएगा, 350 बच्चे हमारे ऐसे थे जिनको आज से चंद हफ्ते 2-3 हफ्ते पहले ज़मानत हुई, मगर इन बेगैरतों ने उनको फिर 4 और मुकदमों के अंदर डाल दिया। मतलब 350 लोगों की ज़मानत हुई और वो सब KP से थे, उसमें मेरे ख्याल में ये सजाद भी था, और वहाँ से निकाल के उनको 4 और मुकदमे में तरनौल और तरनौल से मुतल्लिका आसपास जितने 4 थाने हैं वहाँ पे उनको डाल दिया। और वहाँ ये भी आपको वाक़या याद होगा, हमने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जब उनको लोग उन मुख्तलिफ थानों में रात पूछने के लिए गए, जो तंजीम के लोग वहाँ पे गए मुकामी, एक नया पर्चा दे के खाना पूछने वालों को भी उस पर्चे के अंदर बीच में इन्होंने बंद कर दिया। इस पर आपको याद होगा, आपने भी काफ़ी शोर किया, हमने भी काफ़ी शोर मचाया। ये जो फस्तायत है ये तो अपने रूज के ऊपर है, ये हो रहा है, बट हमारे लोग भी फाइट कर रहे हैं, हमारे लॉयर्स भी फाइट कर रहे हैं। जो इनकी कंसर्न है वो मैं कंसर्न लोगों तक पहुंचा भी दूंगा, एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट एज वेल। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख साहब, थैंक यू नासिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया आने का। आसिफ इकराम साहब आपका भी शुक्रिया। अल्लाह करे कि जो जमानत हुई है, आपका जो बेटे हैं और आपके जो भाई हैं वो आपके साथ घर पहुंच गए इंशाल्लाह। इमरान, आप हमारे साथ हैं, आपके भतीजे जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं, और मोहम्मद रहमान जो है उसके बारे में बताइए, और अगर हम जुबैर कुरैशी के साथ में ले लें, क्योंकि उन्होंने 2 लोग हैं जिनके बारे में हमें बताना है, तो जी इमरान प्लीज। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अली भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और वकास अकरम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हम 24 नवंबर को यहाँ से निकले, और मीना खान भाई जो है
وہ ہمارے حلقے کے MP ہے. آصف خان جو ہے وہ MNA ہے. ہم ان کے ساتھ نکلے, ہم ان کے ساتھ گئے جی, وہاں ڈی چوک تک ہم پہنچے تھے اور ادھر سے وہ فائرنگ سٹارٹ ہو گئی. سب سے جو لاسٹ والی گاڑی تھی وہ ہماری تھی سب سے, کیونکہ ہم سے جو ہمارا ڈرائیور تھا اس نے بہانہ بنایا کہ مجھے یہ فلاں کام ہے اور گاڑی میں فرق آیا ہے, تو وہ ہم سے بھاگ گیا. جیسے ہی وہ بھاگ گیا تو ہم ادھر ہی, بس ہم 12-13 بندے تھے, وہ ہم سے بھاگ گئے, ہم ادھر ہی رہ گئے. پھر ہم پیدل کبھی کسی کی گاڑی میں کبھی کسی کی گاڑی میں, تو ہم ایک گاڑی میں سوار ہو گئے, اس میں ہم 26 نمبر تک آ گئے. پھر ادھر جب ہم اترے تو وہاں پہ ہمارا 12-13 بندے تھے, تو پولیس ڈائریکٹ ادھر داخل ہو گئی وہ جہاں ہم کھڑے تھے. جیسے ہی پولیس آئی انہوں نے مجھے ایسے پکڑ لیا, میں پولیس کے ہاتھ سے بھاگا ہوں. پولیس کے ہاتھ سے ایک میں تھا, ایک میرا تھا, ہم اس سے بھاگ گئے. لیکن میرا جو بھتیجا تھا ان کو پکڑ لیا, یہ جو ناصر درانی تھے ان کو بھی پکڑ لیا, اور یہ جو ابھی آصف تھا, آصف اکرام, اس کے بیٹے کو بھی پکڑ لیا. ہم وہاں سے بھاگ گئے, لیکن ان کو پکڑ لیا. پھر ہم اس کے پیچھے کبھی ایک تھانے کبھی دوسرے تھانے, تو ہم ان کو ڈھونڈتے رہے. پھر جب وہ ملا تو ہم ادھر گئے, میرے بھائی گئے ادھر. جب وہ ادھر انٹر ہوئے ان سے ملنے کے لیے, تو پولیس نے ان کے گریوان پہ ہاتھ ڈالا, اور میرے اس بھتیجے اور ایک میرا بھائی بھی تھا, ان کو دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھیں ہم ان کے ساتھ یہ حرکت کر رہے, اور کسی کے ساتھ ویڈیو کال پہ لگے تھے کہ سر دیکھ لے سر. تو وہ ادھر سے شاباشیاں, جو لوگ ادھر گئے ہیں سر, سب کے ساتھ یہ فستانیت, یہ بربریت, یہ ان لوگوں نے ہم پہ اتنے ظلم کیے. لیکن ہم مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے سر. ہم نے عہد کیا ہے, قسم اللہ کی, میرا ایک چھوٹا بچہ ہے, میں وہ بھی عمران خان پہ قربان کر دوں گا. جو یہ میرا بھتیجا ہے سر, یہ یتیم ہے, جس کو پکڑ لیا یہ رحمان, یہ یتیم ہے. اس کے گھر میں کمانے والا اور کوئی بھی نہیں ہے. آپ مینا خان بھائی سے پوچھ لے, یہ زبیر بھائی بھی ہمارے ہاں آئے ہوئے ہیں. یہ رحمان جو ہے یہ یتیم ہے, اور اس کے کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو ناصر درانی ہے, اس کے گھر یہ سنبھالتا ہے. یہ اس نے ادھر یہ رحمان کے گھر میں خرچ ہے, اور یہ سب کچھ یہ کر رہا ہے. تو یہ سر ہمیں آپ سے یہ گزارش ہے, یہ بابر اعوان صاحب, اور بابر اعوان صاحب بھی ماشاءاللہ انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا, نہ کہ ہم ادھر گئے. تو یہ جو فتح برکی صاحب ہے ماشاءاللہ, وہ بھی اس طرح ہم سے ملتے تھے. ہم نے ان کو کہا کہ سر جب یہ رہائی تھی اس کی, جب ہم وہاں پہ گئے تو وہ لوگ رہا ہو گئے. پھر ہم باہر کھڑے تھے, ان کو واپس پکڑ لیا. ہم سر ادھر باہر ہی کھڑے تھے, ہم نے کہا یہ کیا ہو گیا. تو پھر ان میں سے ایک بندہ باہر آئے, جن بندوں کی رہائی ہوئی تھی ان کو واپس پکڑ کے اندر لے گئے. سر ان لوگوں نے ہم پر طرح طرح کے ظلم کیے, لیکن ہمیں توڑ نہ سکے. سر وہ 26 نومبر کی رات میں زندگی میں مرتے دم تک وہ 26 نومبر کی رات نہیں بھول سکتا, کہ وہ رات ہم پہ کیسے گزری ہے. ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے, میں نے اپنی زندگی, ہم نے سب کچھ عمران خان کے نام کر دیا. ہم پٹھان ہیں سر, بس ایک بار کسی کو دل دے دے تو پھر اس سے ہٹتے نہیں ہے. بس یہ جو رحمان ہے سر, آپ سے گزارش ہے کہ ان میں ہمارا ساتھ دے, کیونکہ اس کے گھر میں اور کوئی نہیں ہے کمانے والا. بس اس کی ماں روتی رہتی ہے, اس کا ابو نہیں ہے, وہ فوت ہو گیا. اس کی ماں روتی رہتی ہے کہ جلد از اجل میرا یہ بیٹا آ جائے. تو ہم بار بار ہم اپنے ہی وہ گاڑی میں تیل ڈال کے ادھر جاتے تھے, خود ہی اپنے ہی پیسوں پہ, کہ یہ ہم جلسے جلوس جہاں بھی ہم گئے سر. آپ اچھا, میرے خیال سے عمران کا کنیکشن لوز ہو گیا. تو شیخ وقاص صاحب یہ وہ تھے جو اپنی سر کہانی میں بتا رہے تھے. علی بھائی, میں I'll speak to برکی and then I'll speak to مینا خان صبح. اوکے شور. کر کے تو جو لیٹسٹ اس کا ہے بچے کا, وہ میں پتہ کر کے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. لگے ہوئے ہیں, وہ تو آپ نے سن لیا سب کی باتوں پہ. ہمارے ILF کے نوجوان وکیل ہر جگہ پہ ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. جس حد تک چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں وہ بیچارے کر رہے ہیں. مگر یہ ہے کہ اب آپ کیونکہ یہ اسپیشل آپ نے وہ کیا ہے, تو میں اس کو پتہ کر لیتا ہوں کہ کیا پوزیشن کیا ہے اس وقت, کیا حالات ہیں, کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے. والا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے ہم. اوکے ٹھیک ہے, چلے عمران آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اللہ کرے کہ وہ جلد انشاءاللہ جو ہے رہا ہو,
عمران بھائی اللہ اللہ خیریت پاس کرے گا، ہو. آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور ہمارے اس کو رحمان کو جلدی لے کے آئے گا. میں فتح اللہ سے بھی بات کروں گا، مینا خان سے بھی بات کروں گا اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے سب بچے جلدی جلدی واپس آئیں. آپ لوگ عمران خان صاحب کے مجاہد ہیں، آپ لوگ عمران خان صاحب کا نام، اس کا نظریہ ہے وہ زندہ آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے، آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. ہم سب، میں یوزلی کہتا ہوتا ہوں، ہم سب آپ کے مقروض ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوشحال رکھے. انشاءاللہ دعا کریں بچہ جلد جو ہے وہ باہر آئے گا، اور جو ہم سے ہو پڑا، جو پارٹی سے ہو پڑا، جو ILF سے ہو پڑا، وہ سب کریں گے. چلو ٹھیک ہے، تھینک یو تھینک یو عمران. سر. تھینک یو، بہت ٹھیک ہے، شکریہ عمران، تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. زبیر قریشی صاحب، آپ کچھ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں ذرا کلیئر آپ کر دیں، اور سوری آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا. پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم قریشی وقاص بھائی، صاحب نے کیسے ہیں آخری آپ؟ کوئی ٹھیک ٹھاک گل سنانی ہوندی ہے، سن لو نہ دے کولوں. کیسے ہیں وقاص بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. وقاص بھائی 2 کیس ہیں. ایک جو ہے محمد شہزاد ہیں، ان کے والد صاحب اختر نیازی ہیں. وہ تقریباً پچھلے 2 سال سے ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہوا ہے. ان کی ایک ویڈیو بھی ہے، یہ دیکھ لیں ذرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت سے. کیا نام ہے آپ کا؟ اختر نیازی. اور کیا بیمار ہیں آپ؟ مجھے یہ فالج ہوئی ہے بڑی زیادہ. اچھا، محمد شہزاد آپ کا کیا لگتا ہے؟ شہزاد میرا بیٹا ہے جی. تو کتنا عرصہ ہو گیا کہ جیل میں ہے وہ؟ اس کو جو 3 مہینے ہو گئے ہیں. اچھا، تو آپ بیمار ہیں تو یہ آپ کے بیٹا بھی ایک ہے اور بیوی بھی بیمار ہے، تو 16 سلب گھر کا لانے والا کون ہے؟ نہیں ہے نا، میں خود بھی نہیں جا سکتا ہوں. اچھا، اور یہ محمد شہزاد کیا کرتا تھا؟ شہزاد سبق پڑھتا ہے جی. اچھا، کالج میں؟ کالج میں جی، کالج. اچھا، کیا کر رہے ہیں؟ وہ کالج میں ہے جی. بی ایس کر رہے ہیں. اچھا، تو آپ حکومت سے کیا کہیں گے؟ بس یہ کہ ہماری آپ کے تو 20,000 پینشن میں تو اس وقت تو بہت ہی مہنگائی ہے، تو مشکل سے گزارا ہوتا ہے. بہت مشکل سے ہوتا ہے جی. 2,500 میں کدھر کام آتے ہیں جی. یہ محمد اختر نیازی جو ہے شدید غریب بیمار ہے، اس کا بیٹا جو ہے 3 ماہ سے جیل میں ہے، اور حکومت سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی ان کی مدد کی جائے. اور بچہ جو ہے BS کر رہا ہے اور اس کا تعلیم بھی جو ہے وہ بھی حرج ہو رہی ہے. تو کام تو یہ لوگ بہت پریشان ہیں اور بہت خستہ حال میں رہ رہے ہیں. تو گزارش ہے حکومت سے کہ مہربانی کر کے اس کے بچے کو رہا کیا جائے. جی سر، تو یہ آپ نے دیکھا، یہ تھے محمد شہزاد کے والد اختر نیازی. ان کا بیٹا بھی جو ہے 26 نومبر میں جو ہے گرفتار ہے اور اس وقت جیل میں. اور ان کے گھر میں کمانے والا، کام کرنے والا کوئی نہیں ہے. ان کا بیٹا BS کا اسٹوڈنٹ تھا. اور ان سب کی وہی سٹوری ہے جو ناصر درانی کی ہے، جو عمران کی ہے، جو موصب کی ہے. یہ سارے ایک ساتھ گئے تھے اور ان کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ ڈی چوک سے واپسی کے وقت یہ سارے کے سارے ایک ہی ساتھ گرفتار ہو گئے. اور یہ سارے جو ہیں ایک ہی ایریے کے، ایک ہی محلے کے، ایک ہی UC کے رہنے والے ہیں. تو ان کے جو والد کے سارے گھر کے کام ہیں، جو ان کے پڑوسی ہیں وہ لوگ آ جاتے ہیں، کھانا بھی بنا جاتے ہیں، ان کے آ کر ہمدردی بھی کر لیتے ہیں. تو ایک تو اسٹوری یہ تھی. دوسری اسٹوری جو بڑی کرٹیکل ہے اور میڈیا پر بھی اس وقت بڑی وائرل ہے، اور وقاص بھائی آپ نے دیکھی ہوگی، سفیر اللہ جو کہ اس وقت اٹک جیل میں ہے، اور ان کا بیٹا 11 سال کا حماد جو کہ وفات پا چکا ہے، باپ کو یاد کرتے کرتے اور اسٹریس لیتے رہتے. اور ابھی تک جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے. اور وہ گئے تھے معاون خصوصی تھے برائے ریلیف نیک محمد. اور اتنی افسوسناک بات ہے کہ جو نیک محمد صاحب ہیں انہوں نے ان کا پوچھا تک نہیں، جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم ان کے گھر آ کر ان کے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے، ان کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ یہ ان کی قیادت میں یہ سارے جو ہیں 11 22 کے اہلکار گئے تھے. اور ابھی تک آپ یقین مانیں گے، ابھی تک سفیر اللہ کو نہیں پتا کہ ان کا بیٹا جو ہے فوت ہو چکا ہے. ان کو نہیں پتا.
تو یہ کیس ہمارے لیے بہت ہی جو ہے اہم ہے کہ حکومت جتنا جلدی کوشش کر سکے، صوبائی حکومت کی میں بات کروں گا، کہ وہ جتنی جلدی کوشش کر سکے سفیر اللہ کے لیے جو ہے کم از کم بیل جو ہے کروا دے، کہ ان کے جو باقی بچے ہیں وہ تو اپنے والد صاحب کو دیکھ سکے نا، وہ بھی اپنے والد کی جو ہے انتظار میں دروازے پر بیٹھے ہوئے کہ کب ان کے والد جو ہے واپس گھر آئیں گے اور اپنے بچوں کے ساتھ ملیں گے. تو وقاص بھائی میری یہ التجا ہے، میری یہ درخواست ہے کہ کم از کم ہمارے ابھی جتنے بھی ورکر خان صاحب کے سپاہی 26 نومبر میں ابھی تک قید ہیں، فتح اللہ برقی اور کے پی سے ایک اور ایڈوکیٹ ہیں سمیع اللہ، علی زمان، وہ سب ان کیسوں کو دیکھ رہے ہیں. تو جو کیس بہت ہائی لائٹڈ ہیں کم از کم ان کو دیکھنے چاہیے. اچھا وہ شیخ وقاص ڈراپ ہو گئے، وہ 1 منٹ میں آ رہے ہیں. تو یہ 1112 جو ہیں جن کا آپ نے کیا نام بتایا ان کا، یہ جو سفیر اللہ علی بھائی، سفیر اللہ، اوکے سفیر اللہ جو ہیں، اور ان کو ان کے بیٹے کی اس کا نہیں پتا؟ نہیں بتایا، ابھی تک نہیں بتایا سر، نہیں بتایا. اسٹریس میں وہ والد کی اسٹریس میں جو ہے وہ فوت ہو گئے، کے ٹی ایچ میں جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور یہ دیکھنے اٹک میں، سوری اٹک میں. اور یہ کب سے ہیں؟ 26 نومبر کے بعد سے؟ 26 نومبر سے. اور جو معاون خصوصی تھے نیک محمد جن کے ساتھ یہ گئے تھے، انہوں نے پوچھا تک نہیں آ کر کہ یار یہ چلے گئے تھے، ان کا کیا بنا کیا نہیں بنا، انہوں نے پوچھا تک نہیں. ان کا بیٹا وفات پا گیا اور انہوں نے ایک کال کر کے ان کے گھر والوں کے ساتھ جو ہے ہمدردی نہیں کی ان کے بیٹے کے لیے جو ہے. یہ اب جو آپ پکچر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، اور یہ بھی اس وقت اپنے والد کی، اللہ اکبر، والد کو یاد کر کے جو ہے نا یہ رو رہے ہیں. یقین مانیں. یہ کہاں کا کیس ہے زبیر؟ سر یہ پشاور لنڈی ارباب کا کیس ہے، پی کے 81 کا حلقہ ہے، قاسم علی شاہ کا حلقہ ہے. اچھا، یہ جو سوشل ویلفیئر کے وزیر ہیں؟ جی سوشل ویلفیئر کے جو وزیر ہیں، یہ ان کا حلقہ ہے. اچھا جی انہوں نے ان کا کوئی خیال نہیں کیا، کوئی پوچھا پوچھایا نہیں ان کو؟ کچھ بھی نہیں. یہ آخر میں اتنا تنگ ہو گئے وقاص بھائی کہ یہ آج سے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے آ کر پریس کلب کے باہر جو ہے اپنی پریس کانفرنس جو ہے ریکارڈ کی ہے. بچوں کو بھی لے آئے، گھر والے بھی آ گئے، اور آ کر جو ہے یہ باہر مین روڈ پر آ گئے، کیونکہ انہوں نے کہا ہمارا ایک بیٹا تو مر گیا ہے، یہ نہ ہو کہ جو باقی ہے وہ بھی کہیں نہ چلے جائے. جی شیخ صاحب. سر میں زبیر کو کہوں گا کہ میں آ رہا ہوں 1-2 دن میں پشاور، تو یہ دونوں کی ڈیٹیل مجھ سے کرے. میں متعلقہ وزیر اور متعلقہ جو لوگ ہیں وہ میں بالکل ان سے بات کروں گا. تو وہ میں کروں گا انہیں کہ مجھ سے ڈیٹیل شیئر کریں. یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے. اب ہر آدمی کے پاس تو نہیں، پارٹی کے پاس یہ سب کچھ کہ پارٹی وہ کر سکے، تو پارٹی کے اندر جو لوگ ایم این ایز ایم پی ایز ہیں انہوں نے ہی اب کچھ کرنا ہے نا جی، انہوں نے ہی سارا مسئلے مسائل کے ساتھ کو ہیلپ کرنا ہے. اور جو لوگ خصوصاً وزراء ہے تو انہاں دا حق بنتا جو کرن. بالکل. چل اور وقاص بھائی ان کی فیملی کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. ڈیمانڈ کیا ہے کہ یار 3 مہینے ہو گئے ہیں، ہمارے والد صاحب جیل میں ہیں، کچھ بھی مت کرو ہمارے لیے، ہمارے والد صاحب کو ہمارے پاس لے کر آ جاؤ. آپ ایسے کریں نا، 1-2 دن تک میں آتا ہوں، تو یا ان کے پاس چلیں گے یا ان بچوں سے پہلے ملاقات کرتے ہیں، اور باقی پھر کیس ڈیٹیلز آپ مجھے دے دیں جو ہو سکا. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے. اب زبیر آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار وہ کرنے کا. شیخ صاحب آپ ذرا اپنا کیمرہ ٹھیک کر لیں. میرا ایک آدھا سوال ہے آپ سے بفور آئی کلوز دا پروگرام پلیز. آپ کا کیمرہ نہیں ٹھیک ہے ابھی، اس کو ذرا آپ تھوڑا سا کر لیں، دور نزدیک یا ری جوائن کر لیں، جس طرح بھی آپ نے کرنا ہے. آپ کی تصویر ٹھیک نہیں آ رہی ہے. جی میرے خیال سے شیخ صاحب کا جو ہے نا وہ کنیکشن میں تھوڑا سا پرابلم ہے.
अभी वो आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं दोबारा हम लाइन पर ले लें और लाइन पर लेकर हम उनसे एक दो चीज़ें जो हम पूछना चाहते हैं शेख साहब से। शेख साहब आप कैमरा जरा वो उस तरह से लैंडस्केप कर दें अपना कैमरा हॉरिजॉन्टल की बजाय अगर मुमकिन मैं लेट मी रीजॉइन सर, ये फोन जो है ना मैंने वो लेट मी रीजॉइन। जी ठीक है। तो ये थी आज की वो कुछ कहानियां। अभी शेख साहब आते हैं, शेख साहब से एक दो सियासी बात है वो करेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में आज की जो बातें थी ये बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर बुकरा की भी नेग्लिजेंस होगी, जो कि शेख वकास साहब ने बड़े खुले दिल के साथ इसको माना कि लोअर कोर्ट में कहीं ना कहीं कुछ वकीलों से कुछ गलती हुई या क्योंकि ज़ाहिर केसेस इतने ज़्यादा थे। यही सूरत हाल जो है वो जेहलम में है कि जेहलम में 5780 के करीब जो ओवरऑल, सॉरी सिर्फ जेहलम में नहीं, 26 नवंबर के बाद से 5780 जो है के करीब जो लोग हैं, जो फिगर हमें शेख वकास साहब ने बताया, वो लोग जो गिरफ्तार हुए थे और उसमें एक एक वकील के पास 100 या 150 के लोग हैं के करीब लोग हैं जो उनके पास हैं। रजा अली की वालदा हमारे साथ थी, उनकी बहन भी हमारे साथ थी, हमारे साथ जो थी वो हमने मैं माजूर चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि खिजर अब्बास साहब की बहन भी हमारे साथ थी। अब ये जो उन्होंने स्टोरीज बताई और बाकी लोगों की भी, जिस तरह हमने भी ये सफीरुल्लाह की हमने स्टोरी सुनी, हमने बाकी लोगों की स्टोरी सुनी, तो रियासत से असल जिम्मेदार तो इसके वही हैं जो ये तमाम ये प्लानिंग करते हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने ये तमाम चीज़ें की, जिन लोगों ने इनको गिरफ्तार किया, इन मासूम और निहत्तो लोगों को गिरफ्तार किया और इल्ज़ामात ये लगाए हुए कि इन्होंने आईजी को जो है वो जनाब पत्थर मारे और उसकी आंख जो है वो पता नहीं जाया होगी, पता नहीं वो वैसे तो वो काना जरूर है लेकिन आंखों के लिहाज से फिजिकली तो हमें नहीं लगता, वैसे वो जरूर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो तो पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो दज्जाली निज़ाम है जिसकी सिर्फ एक आंख है, उसको सिर्फ एक आंख से नजर आता है, ये जरूर है। लेकिन अगर फिजिकली देखा जाए तो हमें तो वो लगता है कि उसकी दोनों आंखें कायम है, वो दोनों आंखों से देख सकता है। तो ये झूठे बेबुनियाद केसेस बनाते हैं और उसके बाद फिर ऐसे बेशरम लोग हैं, ऐसे घटिया लोग हैं, ऐसे सस्ते और गैर मेयारी किस्म के लोग हैं कि वहां पर आकर ये 22वें ग्रेड का अफसर जो है या आसिम मुनीर जो है ये आकर लोगों से पूछता है और लोगों को हदीस सुनाता है, कुरान की जो है ना वो चीज़ें सुनाता है और कहता है जी कि मैं जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान में ख़वातीन के बारे में ये कहा है, अल्लाह ताला ने ये कहा है। इन लोगों को शर्म करनी चाहिए, थोड़ी हया करनी चाहिए, इन लोगों को थोड़ी शर्म करें। जनरल साहब आप कि आप इस तरह की तो बातें करते हैं, आप कुरानी आयात लोगों को बताते हैं और ये तमाम चीज़ें, और इसी मुल्क में आप इन लोगों को और ये जो 9 मई है ये भी आपने करवाया, ये पूरे का पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि इसके मास्टरमाइंड जो वो आप हैं, इसके मास्टरमाइंड आपके अर्दली हैं जिन लोगों ने ये करवाया। 26 नवंबर भी आपने करवाया है, 9 मई की फुटेज जिसने चोरी की, इमरान खान बार बार कह रहे हैं, उसी ने 9 मई करवाया, जिसने 26 नवंबर को जो है ये लोगों को गिरफ्तार किया, लोगों पर गोलियां चलाई, आपने गोलियां चलवाई हैं लोगों पर, आपने लोगों को वहां पर शहीद किया है, आपने निहत्तों लोगों को के ऊपर आपने अपने स्नाइपर्स जो हैं उनको तैनात किया हुआ था। ये पूरी प्लानिंग के तहत आपने लोगों को वहां पर मरवाया और आप फिर उसके बाद आकर जो है वो बहुत ज्यादा दीनदार बन जाते हैं। आप वहां पर जो है वो जो फसाद बर्पा करने वाली आयात है वो हमें आकर सुनाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि इस दुनिया में तो आप जो कर रहे हैं वो तो आप करते रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त है अल्लाह के हुक्म से एक दिन हम सब ने अल्लाह के यहाँ जाना है और एक दिन हमने अपनी अपनी कब्र में जाना है और उसका हिसाब देना है। तो उस वक्त जो है ये तमाम जितने भी लोग हैं, ये जो बूढ़ी माएँ हैं, ये जो लोगों की जो बच्चे हैं, जो बहनें हैं, ये आपका गिरेबान पकड़ेंगी और आपसे सवाल करेंगी कि आपने दुनिया में जो कुछ किया, किस किस्म की प्लानिंग की, सिर्फ अपनी हठधर्मी, अपनी अना और अपनी जिद को आड़े आते हुए आपने ये तमाम चीज़ें की जिसकी वजह से आपने जो है अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपने लोगों को तूल देने के लिए, उनके इक़्तिदार को तूल देने के लिए आप जब से इस मुल्क में आए हैं एक ऐसी नहुसत छाई हुई है। आपने इस मुल्क का कोई एक इदारा, वो तो पहले भी वैसे खैर वर्किंग कंडीशन में नहीं थे क्योंकि जो आपसे पहले आने वाले भी थे वो भी कौन से कोई फरिश्ते थे, वो भी कोई आप ही की तरह के लोग थे, लेकिन आपने जो 5वां गियर लगाया हुआ है, आप मतलब उन तमाम लोगों को मिलाकर आप एक वाहिद आदमी हैं को जो सबसे ज्यादा जालिम है, सबसे ज्यादा जाबिर है। आप इस वक्त इस दौर के यजीद हैं, आप इस दौर के फिरौन हैं। आपने जिस किस्म की फिरौनियत और जिस किस्म की यजीदियत जो है वो आपने इस मुल्क में बर्पा की हुई है, इसकी मिसाल जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान तो क्या दुनिया में बहुत से ममालिक हैं कि जहाँ पर नहीं मिलती है। और आपने जहां पर आप जाएंगे, आप क्रिकेट टीम को देख लें, आप किसी और इदारे को उठाकर देख लें, आप जहां मर्जी चलेंगे, आपने जहां जहां मोहसिन नकवी को लगाया आप वहां पे परफॉर्मेंस देख लें। आपका काम इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत जो करना था, आप इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत आप देख लें कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं। हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने जवान जो हैं, इस फौज के जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, लेकिन आपकी पूरी की पूरी तवज्जो जो है
وہ اس انجینئرنگ پر ہے, اس پولیٹیکل انجینئرنگ پر ہے, ان نتائج کو حاصل کرنے پر ہے جو آپ پچھلے 2 سال سے نہیں کر سکے اور آپ آئندہ آنے والے ملک میں بھی نہیں کر سکیں گے, آئندہ آنے والے وقت میں بھی نہیں کر سکیں گے. تو آپ سے ہماری گزارش ہے, ہم آپ سے درخواست تو نہیں, اب کیا آپ سے درخواست کریں, آپ کو دوبارہ کہیں گے کہ کوئی ہوش کے ناخن لیں, کوئی تھوڑی عقل کریں, تھوڑی شرم کریں, زیادہ آپ سے ہوگی نہیں, تھوڑی کرنے کی کوشش کریں کہ تھوڑی بہت اگر آپ کو تھوڑی سی وہ آ جائے, آپ کو تھوڑا سا خیال آ جائے ان لوگوں کا, اور آپ کو اس ملک پہ تھوڑا سا ترس آ جائے, آپ کو جو ہمارے جوان جو شہید ہو رہے ہیں اگر آپ کو ان کا خیال آ جائے. شیخ وقاص صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, سوری ہم ذرا اس پر میں بات کر رہا تھا. میرا ایکچولی آپ کو روکنے کا مقصد جو تھا نا وہ یہ تھا کہ ایک تو پولیٹیکل چیزیں جو پوچھنا چاہتا تھا. ایک تو یہ کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑا لاسٹ منٹ جو ہے یو جوائنڈ اس اینڈ یو اسٹیڈ ود اس. سو ایز آلویز سر ہم بہت ہی زیادہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ جو ہے ہمیشہ جو ہے نا وہ وقت جو ہے نا وہ دیتے ہیں, اور ان لوگوں کو آپ جو ہے نا آپ جب ان کی بات سنتے ہیں اور اس کو وہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو آپ یقین مانے بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ جو ہے ان چیزوں کو آپ پرسنلی اس کو ٹیک اپ کریں گے. شیخ صاحب وہ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں اتنا ہوتا کہ ہم ایک 1-on-1 پروگرام کر سکیں کیونکہ اتنے زیادہ مسائل ہیں, اتنی زیادہ چیزیں ہیں, لیکن پوچھنا ضرور چاہوں گا یہ پارٹی کے اندر بھی جو پالیٹکس جو چل رہی ہے جو کہ ظاہر ہے کسی بھی بڑی جمہوری جماعت میں چلتی ہے, اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. آپ لوگوں کی گرفت جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ میں معذرت کے ساتھ یہ سوال پوچھنا چاہوں گا. جن لوگوں کو آپ شو کا نوٹسز دیتے ہیں, آپ نکالتے ہیں, وہ آپ لوگوں پر الزامات لگاتے ہیں, وہ ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ جاتے ہیں, ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کے لگاتے ہیں. جو کچھ پرانے لوگ ہیں وہ آنا جاتے ہیں, وہ آپ کے لوگوں کو آ کر وہ فزیکل وہ جو ہے وہ بیٹری چارجز آپ ان پہ اگر لگانا چاہیں تو پتہ نہیں آپ لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے, وہ آ کر ہاتھا پائی کرتے ہیں, تمام چیزیں کرتے ہیں. سو where is the core committee, what decisions you guys are making, اور آپ ان تمام چیزوں کو کس طرح سے وہ ہینڈل کرنے کی آپ پلان کرتے ہیں, کیونکہ اس سے جو ہے نا پوری کی پوری توجہ جو ہے وہ کہیں اور چلی جاتی ہے. ایک مطلب جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس سے کہیں اور چیز چلی جاتی ہے. تو یہ میرا بڑا پلیز میں بھائی یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ اس وقت ہماری تمام توانائیاں, ہماری انرجیز, ہمارے وسائل اور جو قربانیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کی, وہ ایک ہی طرف صرف ہو رہی ہیں اور ایک ہی طرف فوکسڈ ہونی چاہیے, اور وہ یہی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے قائد عمران خان کو اور تمام اسیروں کو اس سارے کرائسس میں سے اور جیل میں سے نکالنا ہے. مگر بڑی بدقسمتی ہے کہ جن ایلیمنٹس کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس قسم کے ایلیمنٹس جس وقت کوئی نیا شوشہ چھوڑتے ہیں تو پورے پاکستان کا میڈیا جو ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ الائنڈ نہیں ہے, ان کے مالکان جو ہے وہ سرکار کے ساتھ الائنڈ ہے, ان کے مالکان اسٹیبلشمنٹ کی لائن پہ چلتے ہیں, اور وہ ہر ایسا موقع جس موقع سے پورے پاکستان میں عمران خان کے چاہنے والوں کی اور پاکستان تحریک انصاف کی توجہ, لوگوں کی توجہ تحریک انصاف سے اٹھا کے یا عمران خان سے اٹھا کے کسی اور طرف ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اس پہ پورا زور لگاتے ہیں, نان ایشوز کو ایشوز بناتے ہیں. اب ایشو شیر افضل کا ہو تو کیا یہ ایشو ہے کوئی؟ اٹس اے نان ایشو. ایشو کسی ایک ایسے انڈیویجول کا ہو جس کو عمران خان نے 9 مئی کے بعد 22 جولائی کو پارٹی سے نکال دیا تھا, خود انسٹرکشنز دے کے عمر ایوب کے نوٹیفیکیشن پہ. میں فواد چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں. از یہ این ایشو؟ اٹس اے نان ایشو ہے. ہماری اتنی بڑی کیمپین ہے, ہماری اتنی بڑی جدوجہد ہے. آپ نے ان ماؤں کی, ان بہنوں کی, ان بیٹیوں کی آپ نے سنی ہے بپتا, آپ نے توجہ کی. اب اس یہ ہے کاسٹ جو موسٹ آف دا فیملیز ان پی ٹی آئی آر پیئنگ, اینڈ فار واٹ؟ ہم اس قسم کے نانسنس قسم کے نان ایشوز کے اندر اپنے آپ کو پچھلے 4 دن سے ٹی وی والوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم انہیں لے کے آئیں ایشوز کی طرف. وہ آگے سے پوچھ رہے ہیں وہ جی شیر افضل نے کی کیا جی, وہ آگے سے پوچھ رہے ہیں وہ جی فواد چودھری نے آپ کو کیا کہا جی, آپ نے فواد چودھری کو میں مطلب پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی, سٹ پٹانے کے باوجود بھی کہ خدا کا خوف کرو. 2-4 اینکرز کو تو میں نے ڈانٹ دیا آگے سے کہ یار اس ملک میں کوئی اور بڑا ایشو نہیں ہے, مطلب تم صرف جوسی گوسپ کے پیچھے پڑے ہو, 8 بجے کے پروگرام میں بیٹھے ہو, 10 بجے کے پروگرام میں بیٹھے ہو, کوئی شرم کرو. اور اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے پریشان کن بات یہ ہے, اور وہ علی بھائی آپ بھی اس کو اپریشیٹ کریں گے اس بات کو, کہ اب دیکھیں گے کہ نہ صرف وہ تو ہے ہی ہمارے ساتھ الائنڈ نہیں ہے, وہ تو ہے ہی ہمارے مخالف ہیں. ان کے تو مالکان کھیل ہی رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں. بیچارہ رپورٹر اگر رپورٹ بھی کرتا ہے, پریس کانفرنس کور بھی کرتا ہے, تو آگے مالک کی مرضی ہوتی ہے تو وہ چلاتا ہے, ورنہ وہ نہیں چلاتا ہے.
وہ رپورٹر لکھ کے بھی لے جائے گا, اینکر کرے گا بھی صحیح, مگر آگے آپ کو پتہ ہے الائنمنٹس اپنی اپنی ہیں. یہاں پہ اس وقت ہمارے لیے ایشو یہ ہے, ہم تقریباً لوگ در بدر ہیں, اگر کوئی در بدر نہیں ہے, کوئی ہے بھی صحیح تو وہ کھل کے کھیل نہیں سک رہا ہے, وہ کھل کے بات نہیں کر سک رہا ہے. اس سارے کرائسس کے باوجود ہم سب اپنی اپنی کوششوں کے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ پرفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ذمہ داریاں ہمیں ہمارے قائد عمران خان نے دی ہیں. پھر ہمیں اس وقت بڑی پرابلم ہوتی ہے جس وقت اس قسم کے شوشے جو ہیں وہ چھوڑے جاتے ہیں, ٹی وی والے اس کو ٹو کرتے ہیں اور ہمارا سوشل میڈیا بھی اس پہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات کہوں, برا نہ بنائیں تو میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں. نہیں تو کرو گل. ہوا یہ کہ 3-4 دن پہلے, اور یہ میں نے آپ سے گلا میں نے کیا ہے تو میں ذرا پبلک کر رہا ہوں اس بات کو, یہ میں آپ سے گلا کر چکا ہوں اس بات کا جو آپ جواب دے چکے ہیں, بالکل مجھے پتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر یہاں پر کرتے, کیونکہ یہ میرا گلا نہیں تھا, یہ اوور آل ایک مطلب میں آپ کو وہ بتا رہا تھا کہ جو چل رہا ہوتا ہے. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ تک وہ پہنچائیں کہ جو چل رہا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ کوئی بیان دیتے ہیں اور اس بیان پر PTI is having a field day, right, on the Twitter, اور not PTI basically پاکستان کے لوگ, یہ PTI تو نہیں ہے, سارے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب تو PTI نہیں ہے, ظاہر ہے کوئی ان کا آفیشل سے بھی تعلق ہے, کسی کا نہیں بھی ہے, یہ تمام پاکستان کے لوگ ہیں, پاکستانی جو ہیں انہوں نے بھرپور وہ جواب دیا, یہ تمام چیزیں کرتے ہیں. اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے, یعنی کہ اتنی امپورٹنٹ ایک وہ چیز چل رہی ہے, اور آپ لوگ اعلامیہ جاری کرتے ہیں فواد چودھری کے اوپر اس رات کو. تو آپ کو مطلب میرا سوال اس دن بھی یہی تھا تو آج بھی یہی ہے کہ میں آپ کو بھی اور اپنے جو دوست ہے for another few hours probably, اور اسے کیا ہوا کہ وہ ساری کی ساری توجہ وہ یہاں پر چلی گئی. ہاں میں آئی ایگری, مطلب وہ لوگ تو کریں نا, لیکن وہ لوگ آپ کا یہ گلا مجھ تک آیا بھی صحیح. دیکھیں اچانک not a part of the party anymore, right, so they are nobody. No, they are not at all. کیا کہتے ہیں ہمیں, they are not part of ہے نا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں. میرا یہ لیکن بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس دن ایسے ہوا کہ پولیٹیکل کمیٹی ملی, اور کیونکہ ممبر آف اے پولیٹیکل کمیٹی اینڈ کور کمیٹی کا ایک ممبر تھا جو تشدد کا نشانہ بنا, اور اس کا وہاں پہ ایک آہو بقا تھی کہ اگر آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے, کل فلاں کے ساتھ یہ ہوا ہے, اگر تم لوگ نہیں کھڑے ہوتے ہو میرے ساتھ تو پھر میرا اس کمیٹی میں بیٹھنے کا یا خان کے لیے اتنی لڑائی کرنے کا میرا کیا فائدہ اگر تم لوگ ہی میرے ساتھ 25 آدمی کھڑے نہیں ہوتے. اس کے اوپر ایک لمبی ڈسکشن ہوئی, اس میں میرے جیسے دوستوں نے یہ بھی کہا کہ یار انو اتنی امپورٹنس نہ دیو, ایک کو اتنی امپورٹنس والا معاملہ کوئی نہیں ہے, بندے کھندے دے ہوتے بندہ توجہ دینا ہے. وائی آر یو میکنگ این ایشو, یہ آپ کریں گے اس کی توجہ زیادہ ہو جائے گی تو اس سے نقصان ہوگا. تو آپ مہربانی کریں, ہمارے پاس اور بڑے ایشوز ہیں, اور 3 ایشوز باقاعدہ ہم نے ڈسکس کیے, مگر اس وقت میجورٹی نے یہ ڈیسیژن لیا کہ آج اس کو آپ سنگل پوائنٹ ایجنڈا کریں, اور سنگل پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر آپ اس کو ایشو کریں. گو کہ وی ہیڈ ڈسکس 3 or 4 ایشوز مور ریلیونٹ, مور امپورٹنٹ, اینڈ آئی آلسو ڈسکسڈ اٹ ود یو کہ سر دس از واٹ ہیز ہیپنڈ, بٹ دس از ناٹ فرام می, بٹ دس از آن بہاف آف دا پولیٹیکل کمیٹی. یہ بالکل میں آپ کی بات سے اگری بھی کروں گا, اور اس کا بعد میں ہمیں اندازہ بھی ہوا کہ جس وقت آپ بالکل ہوا کے دوسری طرف چلنے کی کوشش کر رہے ہوں یا چلیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے. آئی اگری ود, میں پورے کا پورا سوشل میڈیا ایک طرف ہے اور آپ لوگ کے ڈائریکشن اسی کسی اور پاسے جا رہے ہیں. آئی وڈ اگری ود یو, مگر کیونکہ پولیٹیکل کمیٹی میں فیصلے میجورٹی سے ہوتے ہیں, وہاں آپ کا بھائی وقاص اکرم یا 2-4 آدمی اور میٹر نہیں تھے کرتے, وہ میں آپ کا نمائندہ بن کے سوشل میڈیا والا تھا تو میں ہی نمائندہ نہ دی, ٹھیک ہے جی, جو کر سکتا تھا میں نے کیا. مگر میں آپ کے اس سوال سے اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. گزارش یہ ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ہر ممبر کو, ہر چاہنے والے کو خان کے, ہر ووٹر کو, ہر سپورٹر کو, ہر آدمی جو عمران خان کے لیے, عمران خان کے نظریے کے لیے دنیا کے کسی ملک میں بیٹھا ہے, پاکستان میں بیٹھا ہے, میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا. آپ ہمیں پسند کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, آپ کسی کے ساتھ ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, آپ کو کسی کا رنگ پسند نہیں ہے, کسی کا بولنا پسند نہیں ہے, کسی کا اٹھنا پسند نہیں ہے, کسی آدمی کو یا کسی گروپ کو یا گروپ آف انڈیویجولز کو اگر آپ کے اور میرے قائد عمران خان نے کوئی ذمہ داریاں دی ہیں تو یاد رکھیے گا یہ لڑائی وہ اکیلے نہیں لڑ سکتے, ہم یہ لڑائی مخالف سے لڑ سکتے ہیں, مگر آپ جب ہماری کمر پہ کھڑے ہوں گے, اگر ہم ایک دوسرے کی ہی ٹانگیں کھینچنے لگ جائیں گے, ایک دوسرے پہ ہی اعتراض کرنے جائیں گے, تو یہ جنگ ہم نہیں لڑ سکتے ہیں. لوگوں میں 100 کمزوریاں ہوں گی, انسان ہوتا ہے, لوگوں میں 100 کوتاہیاں ہوں گی, بٹ اینڈ آف دا ڈے وی آر ون فیملی. ہم ایک ہی سیاسی کنبے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم ایک نظریے سے جڑے ہوئے ہیں, اور اس نظریے کا نام ہے عمران خان. خدا کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے, جب خان نکل آئے گا تو بے شک ایک دوے دا سر پاڑ دیں گے, ایک دوے دیا ٹنگا کی, ایک دوے دے نال جو
کرے ہونا ہے کر لیں گے, مگر جب تک ہمارا مشن پورا نہیں ہوتا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا ہے. مجھے اگر یہ ذمہ داری دی گئی ہے علی بھائی تو میں نے خود نہیں لی ہے, مجھے عمران خان نے یہ ذمہ داری دی ہے. اگر سلمان اکرم کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے تو عمران خان نے دی ہے, اگر گوہر کو کوئی ذمہ داری دی ہے عمران خان نے دی ہے. I might have 110 differences with Salman Akram Raja or Gohar, but I will never defy. Why? Because Imran Khan has given this responsibility to them. Or these are the people who meet Imran Khan on a regular basis. So ہماری ڈویژن جو ہے وہ ہماری قاتل ہے, ہماری ڈویژن جو ہے وہ اسی کہندے ہیں نا, وہ اپنے بچے نو جدوں تسی آپ برا کہو گے نا وہ پورا محلہ انہوں برا کہے, وہ برا نہیں ہے. بٹ جس لئے پیو کہندا ہے نا تو بڑا اولو دا پٹھا ہے, دنیا کہندی ہے اولو دا پٹھا ہے. دنیا مخالف جو مرضی بکواس ہمارے ساتھ کر لے, مخالف جو مرضی کر لے, اس کی جرت نہیں ہے کہ ہمیں چکا جائے, مگر اگر ہم اکٹھے نہیں رہیں گے تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا. اچھا شیخ صاحب, یہی جو گلا نا ہمارا بھی آپ سے ویسے بائی دا وے, اور ہمارا آپ سے گلا یہ ہے, آپ سے نہیں مطلب میں اوور آل بات, آپ اکیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت انڈیویجول, کیونکہ آپ سوشل میڈیا کی بات کریں نا, ظاہر آپ مجھ سے تو مخاطب نہیں ہے, آپ تمام لوگوں سے مخاطب ہے نا, آپ نے جو پیغام دیا میں بھی ظاہر آپ سے مخاطب ہوں. پوری ایک چیز آپ کو بیفور یو سے, you must note that I am the only one who always defend you. سب سے پہلے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہو, کوئی یہ سمجھے کہ میں کوئی سوشل میڈیا کا مخالف نہیں, یہ گل نہیں سمجھنا دی. That is always very kind of you. نہیں ہم نہیں یہ کہہ رہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ نہیں, آپ کا حق ہے اس بارے میں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ سے اگری کرتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اسی کے جو آپ بات کریں میں ایگزیکٹلی یہی بات کروں, میں آپ سے اگری کر رہا ہوں اس بات پہ کہ ایسے موقعوں پر ڈویژن نہیں ہونی چاہیے. میں خود اس بات کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ جو بھی لیڈرشپ ہے, اب آپ کو اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے, میرے آپ سے اختلافات ہو سکتے ہیں, میرے گوہر صاحب کسی سے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آپ وہ لوگ ہیں جن کو عمران خان نے چوز کیا ہے, آپ مشکل ترین وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. سمپل سی بات ہے, بات ختم ہوگی. جب خان صاحب آئیں گے, ہم کسی نے آپ کی شکایتیں لگانی, کسی کی لگائیں, ہم خان صاحب کو لگا دیں گے. بڑی سادہ سی بات ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ کی بات درست ہے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نا شیر افضل مروت کو نکالا جاتا ہے, شیر افضل مروت کو فائنلی سسپینڈ کر دیا جاتا ہے, ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کے, لیکن جو لیڈران ہیں, لیڈرز میں ہی ایک ڈویژن ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ غلط ہے, کچھ لوگ شیر افضل مروت کے, یہ کیسے کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ پارٹی ڈسپلن کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ایک فیصلہ ہو گیا ہے تو لیٹس اسٹک ٹو اٹ اور اس کو ایکسپوز ہونے دیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے چند دنوں کے بعد وہ ایکسپوز ہو گیا. ایکچولی ایوری ڈے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے, اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے, وہ ہر روز وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے. علی بھائی بات یہ ہے کہ شو کاز کا فیصلہ عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا, اور اس کے جواب میں جو جواب آیا اور اس کے بعد ایکسپلشن کا فیصلہ بھی عمران خان کا فیصلہ تھا. میں کھلے عام کہتا ہوں, جس کو اس پارٹی میں عمران خان کا فیصلہ پسند نہیں ہے وہ چھوڑ دے پارٹی. جب اس کو قائد چنا تھا تو اس کے فیصلے بھی ماننے کا عہد کیا تھا, ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم اس کی ہر چیز مانیں گے. اب آج اس کا فلسفہ جو ہے, ہماری عقل اس سے بڑھ کے اوپر چلی گی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن جن دوستوں نے یہ کیا اور پھر ان کو پھر سوشل میڈیا کی طرف سے بیک لیش جو ہے وہ برداشت کرنا پڑا, بہت حد تک وہ آوازیں, میں شکر گزار ہوں سوشل میڈیا کا کہ آپ کی اس آہو بقا کی وجہ سے بند ہو گئی ہیں. ایسے ایلیمنٹس ان کرائسس کی سچویشنز میں آتے ہیں جو ہماری پارٹی کے لیے بارہا پیدا کر دی جاتی ہیں. بالکل یہ کنڈیمیبل ہے, اس کو ہم کنڈیم کر چکے ہیں. جو میرے قائد کا فیصلہ, میرا فیصلہ, گل ختم ہوئی. ڈسپلن, یہ پارٹی کا ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ اور اسی مارچ پاسٹ نہیں کرانی سر فوجیاں طرح, ایسا کوئی نہ نہیں ورزیاں کلف لوا کے اسی چوک پہ تو نہیں کھڑے کرنے. ڈسپلن تو یہی ہے کہ جو قائد نے کہہ دیا, ڈنکے کی چوٹ پہ وہ بات مان لی, ختم ہو گئی. اب اگر یہ فیصلہ آگے ہو یا پیچھے ہو تو یہ عمران خان کر سکتا ہے, میں کون ہوتا ہوں اس کے اوپر اعتراض کرنے والا. میں اگلے دن ایک اینکر کو کہہ رہا تھا, علی بھائی وہ میرے نال کھپے جائے کہ جی فواد چودھری تو کہتا ہے میں پارٹی کا حصہ ہوں, فواد چودھری. میں کہا یار میرے سے کیوں کھپ رہے ہو, اور آپ کو وہ کیوں کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ It's been 6 and 7 months. He's a co-accused in a case with Imran Khan صاحب. He goes to jail every day. خان صاحب کو قائل کیوں نہیں کرتا کہ اس کو پارٹی میں واپس لے لیں؟ توڑیاں میری ٹنگا رو کیوں پہ آیا جی؟ خان صاحب نے تو اس کے بارے میں کچھ اور بات کی ہے, وہ ہمیں خان صاحب نے کلیئرٹی کے ساتھ 1 مہینہ پہلے گور صاحب کو پیغام دیا تھا, جو پیغام آپ نے پی ٹی آئی آفیشیل پہ چلایا تھا اگر آپ کو یاد ہو, تو وہ خان صاحب کے اپنے الفاظ تھے جو کہہ گئے تھے. ورنہ کیا اس پارٹی میں کسی کی ضرورت ہے, میری یا آپ کی یا گوہر کی, کہ عمران خان کا نام لے کے اتنا بڑا بیان پی ٹی آئی آفیشیل کے اوپر لگا دے؟ ہو سکتا ہے؟ بالکل بالکل. کیا یہ ممکن ہے سر؟ تو یہ خان کی پارٹی ہے, کل خان باہر آ جائے گا, بھاویں سارے نو واپس لے جاوے سر. ہاں مگر ہر وہ شخص, یاد رکھیے گا, وہ کہتے ہیں کسوٹی ہے نا جی,
ہر وہ شخص جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا حصہ نہیں ہے اور بننا چاہتا ہے، جس کو نکال دیا گیا ہے اور وہ نہیں مان رہا ہے، اور اس کے کسی لفظ کی وجہ سے، اسے کسی ایکشن کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو رتی کا بھی نقصان ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، وہ عمران خان کے نظریے کا دشمن ہے، وہ منظم پروپیگنڈے کے تحت لانچ کیا گیا ہے تقسیم کرنے کے لیے۔ یہ میں آپ کی تمام اس باتوں سے متفق ہوں، مگر میرا صرف یہ ہے کہ اگر ہم لیڈرشپ بھی پوری کی پوری اگر اس پر متحد ہو کہ کسی کی جو ہے نا لابنگ وہ ہو جائے کہ جی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ واپس آ جائے، کچھ لوگ چاہتے ہیں یہ آ جائے، اور دوستیاں ہی آ رہی ہیں، میں اگین نتھنگ رانگ ود اٹ، میں کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل نیت پر شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن دیکھیے ایٹ دا سیم ٹائم یہ پارٹی کا ڈسپلن ہے جس کو قائم کرنا ضروری ہے کہ جب عمران خان نے کہہ دیا، عمران خان چاہے تو جس کو مرضی واپس لے لے، عمران خان چاہے تو پرویز خٹک کو بھی واپس لے لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب عمران خان نے کہہ دیا تو اس کے بعد تو میں یہ کہتا ہوں، میرا صرف یا میرے جیسوں کا یہ ماننا ہے کہ why don't we let them expose themselves, جس طرح کہ میں نے آپ کو، اب آپ نے نام لے لیا تو میں کھل کر یہ بات کرتا ہوں، میں نے آج تک کبھی کھل کے یہ بات نہیں کی، شیر افضل مروت صاحب نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا باقاعدہ طور پہ سے، اور وہ ایوری ڈے ایکسپوز کر رہے، ان سے بار بار کہا گیا کہ آپ فلاں 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 میڈیا چینلز کا یا میڈیا اینکرز کا، پارٹی نے وہ کیا ہوا کیونکہ انہوں نے عمران خان کے خلاف یہ باتیں کی تھی، وہ وہاں پر اب جا کر وہ اس وقت بھی کرتے تھے جس وقت شو کاز نہیں دیا گیا تھا، اس کے بعد بھی کرتے رہے، اور آپ کو یاد ہوگا شو کاز سے پہلے میں نے فون کر کے ان کو منع بھی کیا 2-4 پروگرامز کے حوالے سے کہ یہ عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پہ ہم نے بین کیے ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ why don't we let them expose themselves instead کہ ہم اپنی پوری توجہ یہاں پر لگا دیں اور جو اصل ایشوز ہیں اس سے ہٹ جائیں، ہمارا صرف یہ بات ہے اور کوئی بس I agree with you sir, we should pay no attention to them, we should pay least مطلب ہمیں یہ نان ایشوز ہیں سر، ایرریلیونٹ لوگ نہیں، یہ ڈسٹریکشنز ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈسٹریکشنز ہیں، اسی لیے میں نے آپ سے آج یہ سوال کیا ہے کہ ایک ہی بار یہ سوال کر کے میں نے آج تک آپ سے نہیں کیا، میں آن ریکارڈ یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ بالکل ریلیونٹ لوگ ہیں، ان لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہاں unless کہ عمران خان wants to take him back we have nothing to say against it۔ سر خان کی پارٹی ہے، وہ ہمارا قائد ہے، وہ ہمیں کسی نے واپس لے آئے، we will have no issues، بٹ جس آدمی کی وجہ سے عمران خان کی ذات کو نقصان ہو، عمران خان دیکھیں، عمران خان نے ہمیشہ اس پارٹی کو اپنی ذات سے اوپر رکھا ہے، آپ ذہن میں رکھیے گا، ابھی بھی جب بات ہوتی ہے نکلنے کی، وہ کہتے ہیں پہلے پارٹی کے ورکر اور اسیران باہر نکلیں گے، دس از واٹ ہی سیز، ہی ڈزنٹ سے کہ میرے لیڈر کو ڈیل کرو، وہ کہتے ہیں تم اسیروں کی بات کرو، میری بات نہ کرو، I'll be the last one to come out of the jail if I have to، بٹ ایک بندہ باہر نکلے گا، تو اپنی ذات سے اوپر رکھا ہے پارٹی کو، تو جو آدمی اس وقت چاہے وہ ہمارے اندر ہے، چاہے وہ ہمارے باہر ہے، چاہے پرانا ہے، چاہے نیا ہے، اگر اس کے کسی ایکشن سے اس پارٹی کی تنظیم کو، اس پارٹی کے نظم و ضبط کو، اس پارٹی کے اتحاد کو، اس پارٹی کی شہرت کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ عمران خان کی ذات کا دشمن ہے، وہ عمران خان کی ذات کا دشمن ہے۔ I think now that we are on the same page, it's not the same page that we used to talk about, but we are on the same page right now. تو میرے خیال سے nothing else to say۔ آپ کو بہت شکریہ ایک بار پھر کہ آپ آئے اور بہت دیر تک ہمارے ساتھ رہے، آپ کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں۔ بس یہ تھا ہمارا پروگرام آج کا، اپنا خیال رکھیے، پاکستان زندہ باد۔